السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 59 ہے۔ باب 24، ٹوٹے تارے جیسا دل۔ میں نے دیا تمہیں سورج مگر چاہا تم نے چاند، جب چاند دیا تم کو تم نے مانگے ستارے، تو میں اندھا دھند پہنچی لامحدود ستاروں کی کہکشاں میں، اور خود کو لپیٹا ہر ایک ستارے کے گرد صرف تمہارے لیے۔ ستارے، چاند اور سورج باہم بھی تمہارے متلون دل کے لیے کافی نہ ہو پائے، سو میں نے اٹھائے اپنے آنسو اور تمہیں بنا دیا ایک سمندر، تاکہ تم زمین پہ باد گیری کرتے چلو اور اس ناممکن خزانے کو کھوج نکالو جس کی تمہیں مستقل تلاش ہے۔ البتہ ضرور ہر صبح میرا سورج تم کو بیدار کرنے کے لیے موجود ہوگا، ہر رات میرا چاند حاضر ہوگا تمہاری تشفی کے لیے، اور اگر کبھی تمہیں ہو میری طلب تو دیکھنا ستاروں کے درمیان ہر ایک تارے کے گرد لپٹی میں وہیں ٹھہری ہوئی ملوں گی۔ صبح دھیرے دھیرے پھوڈلی ایور آفٹر کے گرد دھندل کے تانے جا رہی تھی۔ ٹھنڈا ہوا ناشتہ یوں ہی ڈھکا رکھا تھا اور زمر یوسف بازو میز پہ بچھائے سر ان پہ ٹکائے سو رہی تھی۔ دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھلی، پھر وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور نیند سے بھری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بیرونی دروازہ کھول کر جنید اندر داخل ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر وہ رکا، آنکھوں میں حیرت در آئی۔ آپ اس وقت؟ اس نے گھڑی کے بجائے مڑ کر آسمان کے رنگ کو دیکھا۔ وہ بال کانوں کے پیچھے اڑستی الجھی الجھی سی اپنا سیل فون اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ فارس نظر آیا کہیں جنید؟ نہیں تو، مگر آپ کیسے آئیں؟ باہر تو کوئی کار نہیں کھڑی۔ زمر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس کہاں گیا؟ کار بھی لے گیا؟ وہ اسے کال ملانے لگی، گھنٹیاں جا کر پلٹ آئیں مگر جواب نہ ملا۔ جنید ناشتے کے برتن نظر انداز کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں رات کے معرکے کے نشانات وہ حت المقدور صاف کر چکی تھی۔ فارس کا پیغام چند لمحوں بعد موصول ہوا۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم گھر چلی جانا۔ زمر کے ابرو تن گئے، آنکھوں میں دبا دبا غصہ سا ابھر آیا۔ اس نے پرس اٹھایا، موبائل اندر پھینکا اور باہر نکل آئی۔ کیب سے جاؤں گی کیا اب؟ اتنا بھی خیال نہیں آیا اسے؟ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کتنے عاجز ہیں ہم کہ پاتے ہیں بندے بندے میں بو خدائی کی۔ صبح کی دودھیا روشنی میں سورج کی سنہری تاریں ملیں تو آسمان مزید روشن ہو گیا۔ ایسے میں اس بلند عمارت کی بالائی ترین منزل کے کارنر آفس میں ہاشم اپنی پاور چیئر پہ موجود تھا، گرے سوٹ اور ٹائی میں ملبوس، بال جلد سے پیچھے کو جمائے، آنکھوں پہ اینک لگائے وہ چند کاغذ پڑھ رہا تھا۔ سامنے کرسی پہ احمد شفیع اٹھے کندھوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاشم نے دفتن اینک اتاری اور چہرہ اٹھاتی بھی کاغذ میز پہ ڈالے۔ بیکار ہے یہ سب، اس میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حنین نے او سی پی کو بلیک میل کیا تھا، لیکن اس سے یہ ثابت ضرور ہوتا ہے کہ اس نے او سی پی کی بیٹی کی ویڈیو تباہ کرنے کے عوض کوئی تحفہ وصول کیا تھا۔ وہ ان میلز میں حمیرہ کو یہی بتا رہی ہے، مگر ظاہر ہے حمیرہ یہ نہیں سمجھ سکی کہ یہ تحفہ لیک شدہ پیپرز تھے۔ احمد بے چینی سے بولا۔ میں مانتا ہوں ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا۔ ہاشم نے کندھے اچکائے تھے۔ احمد گہری سانس لے کر کھڑا ہوا۔ پھر میں نئی نوکری تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں سر، شکریہ آپ نے میری بات سنی۔ وہ واپس مڑا اور چند قدم دور گیا جب ہاشم نے پکارا۔ تم اپنے آفس میں واپس آ چکے ہو، میں بات کر کے مکر نہیں جاتا، میں اس کو دوسری طریقے سے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ فون اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ احمد نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ شکریہ سر۔ وہ باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے مکہ فضا میں لہرایا، یس، اور آگے بڑھ گیا۔ حلیمہ نے بھی اختیار اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اندر ہاشم فون کان سے لگائے میز پہ رکھی اپنی ڈاک کھول رہا تھا، ساتھ ہی وہ ناخوشی سے انگریزی میں تیز تیز بولتا جا رہا تھا۔ کون سا کیس؟ کوئی کیس نہیں چلے گا، میں نے 6 ماہ سے پہلے اگلی تاریخ نہیں لینے دینی ان کو، بوڑھا کر دوں گا ان کو یوں ہی۔ ڈاک الگ الگ کرتے ہوئے اس نے چند لفافوں کو بنا کھولے ردی کی ٹوکری میں اچھال دیا اور کچھ کو علیحدہ رکھ دیا، اور یہ تبھی تھا جب اس نے وہ لفافہ دیکھا۔ بات کرتے ہوئے اس کے ابرو بھنچے۔ وہ پرانے کاغذ کا پیلا زرد سا لفافہ تھا، دیکھنے سے بھاری معلوم ہوتا تھا۔ اس نے تعجب سے موبائل رکھتے بھی اسے اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر پیپر نائف کے ساتھ لفافہ چاک کیا۔ اندر کوئی دبیز شے تھی۔ ہاشم نے انگلی سے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ وہ ایک سبز پاسپورٹ تھا، فرنٹ کور اور چند صفحات۔
اس نے پہلا صفحہ پلٹایا اور ایک دم وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پاسپورٹ ہولڈر کی تصویر سامنے تھی، بڑی شیو والا سعدی یوسف، لیکن پاسپورٹ ادھورا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر لفافے میں جھانکا۔ اندر ایک اور پرانے طرز کا کاغذ طے کیا رکھا تھا۔ ہاشم نے اسے نکالا۔ اس پہ انگریزی میں گویا قلم دوات سے چند الفاظ تحریر تھے۔ سعدی یوسف کو عدالت میں دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے یہ پاسپورٹ کافی ہے، لیکن اس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس نے یہ ٹریش کین میں اچھال دیا تھا۔ میں نے اس کے سارے ٹکڑے جمع کر لیے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسے تمہیں مکمل کر کے دوں تو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ نمبر لکھ کر ٹویٹ کر دو، میں سمجھ جاؤں گا۔ فقط ایک خیر خواہ۔ نیچے ایک نمبر درج تھا۔ ریاضی کے چند بے سر و پاہن سے وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس لفافے سمیت تمام اشیاء کو دراز میں ڈال دیا۔ اسی پل اس کا فون بجا۔ بلاک نمبر کالنگ۔ اس نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے احتیاطاً ہیلو کہا۔ سر، کیا آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ وہ خاور تھا۔ ہاشم نے ایک نظر بند دراز کو دیکھا اور پھر گہری سانس لی۔ میں نے سعدی یوسف کی جان بچائی تھی خاور۔ میرے اس کے ساتھ بہت سی اختلاف سہی اور اپنی اس ویڈیو کے بعد میں اسے نفرت کرنے لگا ہوں، لیکن ایک محب وطن لڑکے کو دہشت گرد قرار دے دینا، یہ ظلم میں نہیں کرنا چاہتا۔ کسی کو مارنا الگ بات ہے، جیتے جی مارنا بالکل الگ، اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ کیس کبھی عدالت میں نہیں چلے گا، اس لیے مجھے اس پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے جو تم رشوت کے طور پہ بھیج رہے ہو مجھے۔ سوری سر، کون سا پاسپورٹ؟ وہ اپنی جگہ الجھ گیا تھا۔ میں نے آپ کو کچھ نہیں بھیجا سر۔ پھر روانی سے بولا، اگر آپ مجھے اپنے بندوں سے تلاش کروانے کی بجائے میری بات سن لیں تو میں آپ کے والد کے قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ پھر وہ ٹھہر کر بولا، آپ کے لیے میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال لگا دیے، مگر آپ نے مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ میں بے گناہ تو نہیں ہوں۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہ تھا سر؟ ایک دفعہ تو پوچھا ہوتا سر کہ میرے باپ کا قاتل کون ہے، پھر میں پاتال سے بھی اس کو کھینچ کر لے آتا، مگر آپ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئے۔ سنو خاور، جلد یا بدیر میرے آدمی تمہیں ڈھونڈ لیں گے، اس لیے اب دوبارہ فون نہ کرنا۔ ناگواری سے کہتے اس نے فون رکھ کر لیپ ٹاپ کھولا۔ البتہ دماغ کی ایک بتی مسلسل جلنے بجھنے لگی تھی۔ اگر خاور نہیں تھا تو یہ کون سا تیسرا فریق تھا جو درمیان میں کود پڑا تھا؟ چند منٹ ہی وہ کام کر پایا اور پھر ایک دم سے اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ گھنٹی سنتا رہا۔ تم نے کہا تھا تم اس آخری چیز کی قیمت لگاؤ گی، کیا وہ یہ پاسپورٹ ہے جو تم نے مجھے بھیجا ہے؟ کون سا پاسپورٹ؟ علیشا نے حیرت سے دہرایا۔ اداکاری مت کرو، وہ اکتا کر کہہ رہا تھا، جب تمہارا ایک میموری کارڈ تھا میرے پاس۔ ہاشم ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہارے باپ کا کمپیوٹر ہیک کیا تھا نا میں نے، یاد ہے؟ وہیں سے کچھ ملا تھا مجھے، مگر وہ معلومات ایسی تھیں کہ میں ان کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ سوچا کسی اور کو دے دوں، ورنہ تم تو میری جان لے لو گے۔ خیر اب وہ سب میرے لیے بیکار ہے اور وہ تمہیں بھی نہیں ملے گا اب۔ رہی تو میں ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگیوں سے جا رہی ہوں۔ ہاشم فون بند کر کے سوچتا رہا، اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو بھی اورنگزیب کے کمپیوٹر میں کم از کم وارث قاضی کی فائلز تو تھی نہیں، سو وہ اس کے ہاتھ نہیں لگی ہوں گی۔ باقی ہر چیز کی خیر ہے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کام کرنے لگا۔ اس بار وہ تلخی ہے، روٹھے بھی نہیں ہم، اب کہ وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کریں گے ہم۔ ہسپتال کے چمکتے فرش والی راہداری خاموش اور سرد پڑی تھی۔ فارس نے کمرے کے دروازے پہ انگلی کی پوچھ سے دستک دی، پھر دروازہ دھکیلا تو اندر کا منظر کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پہ لحاف تانے آبدار ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ایک نرس اس کے پیچھے تکیے برابر کر رہی تھی۔ اس کے سرخ بال پونی میں بندھے تھے اور چہرے پہ مردنی چھائی تھی، کلائیاں سخت پٹیوں میں بندھی تھیں اور وہ برے موڈ کے ساتھ نرس سے نکاہت سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جب آہٹ سنی تو چہرہ پھیرا، اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھ کر نگاہوں میں تحیر در آیا، سانس بھی تھم گیا، پھر سر کے خم سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سلام کہتا اندر داخل ہوا۔ کمرہ کافی وسیع و عریض اور پرتعیش تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب رکھے شاہانہ طرز کے کاؤچ پہ بیٹھ گیا اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی، پھر لبوں پہ بند مٹھی رکھے خاموشی سے آبدار کو دیکھنے لگا۔ آبی نے نظریں جھکا لی تھیں۔ نرس باہر نکلی تو وہ ہلکے سے کھنکارا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آبدار نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نکاہت سے مسکرائی، اب ٹھیک ہوں، ذرا رکی۔ بابا سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری شکل پہ گدھا لکھا ہے کیا جو ان کے ہوتے ہوئے ادھر آتا؟ وہ نکلے ہیں تو آیا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، انداز میں کاٹ سی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، نظریں جھکا لیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اب کہ وہ نرمی سے بولا تو وہ اپنے پٹیوں میں بندھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، آپ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے۔
تو اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو اٹھا لیتا آپ کی کال، ایسے کون کرتا ہے؟ اپنے والد کا تو سوچنا تھا۔ آبدار نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے آنسو گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ میں نے آپ کو اتنی کالز کی، آپ کیوں نہیں آئے؟ میں مصروف تھا۔ کس کے ساتھ؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر تیزی سے پوچھا تو وہ اتنی ہی تیزی سے بولا، آپ کو حق ہے یہ پوچھنے کا۔ آبدار کی اس پہ جمی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ آپ چلے جائیں، اور وہ پیچھے سے اپنے تکیے جوڑنے لگی، گویا اسے جانے کا اندیہ دے کر اب لیٹنے لگی ہو۔ آبدار، وہ کہتی بھی اٹھا مگر دروازے کی طرف جانے کی بجائے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ تکیے جوڑتی رک گئی، چہرہ اٹھا کر بلی جیسی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے قریب آ رکا تو وہ بیٹھے بیٹھے ذرا پرے ہوئی۔ وہ آہستہ سے اس کے بازو کے قریب بیڈ پہ بیٹھا۔ اگر آپ کو مجھے بلانا تھا تو اس کے دوسرے طریقے بھی تھے، یہ سب کر کے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ وہ اسے فکر مندی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور آبی کی بھیگی آنکھیں بے خودی کے عالم میں اس پہ جمی تھیں۔ مجھے افسوس ہے اگر میری وجہ سے آبدار آپ کو کبھی کوئی غلط تاثر ملا، مگر میری نیت ہمیشہ صاف رہی۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ وہ اس پہ نظریں جمائے دکھ سے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی بہت احتیاط سے گزاری ہے۔ جس کے اوپر دل ہارا اس کے نام کو بھی اپنے نام کے ساتھ آلودہ ہونے نہیں دیا۔ اس لیے کوئی آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جوڑے، مجھے اس بات نے بہت پریشان کی ہے، اس لیے ادھر آیا ہوں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتی ہوئے کہہ رہا تھا۔ آبی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، آنکھیں ہنوز ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ آپ کو میری فکر تھی؟ ظاہرہ مجھے فکر تھی، اسی نرمی سے کہتے ہوئے فارس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا پٹیوں میں لپٹا ہاتھ تھاما۔ آبدار کا سانس رک گیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ اس کی آنکھیں آبی کی آنکھوں پہ جمی تھیں اور دونوں ہاتھوں میں اس کی باہنی کلائی تھام رکھی تھی۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ میرے بلانے پہ آ جایا کریں گے۔ فارس نے گہری سانس لی۔ میں وعدہ کروں؟ میں مس عبید ایک شادی شدہ آدمی ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ کیسے؟ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکرائی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، چند پل، چند ساتیں، بنا پلک چھپکے، اور پھر ایک دم فارس کی انگلیوں نے اس کی کلائی کی پٹی کو جھٹکا دیا۔ آبدار کی کرہ نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہکا بکا سی اپنا ہاتھ چھڑاتی، وہ درستی سے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھامے، دوسرے سے اس پہ لپٹی پٹی کھینچ کر اتار رہا تھا۔ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلائی، مگر فارس نے پٹی کی آخری تہہ نوچ کر پرے پھینکی اور اس کی کلائی اٹھائی۔ وہ بے داغ تھی، خراش تک نہ تھی۔ جس طرح آپ کے والد نے مجھ سے بات کی مجھے بہت برا لگا۔ وہ ہوتے کون ہیں مجھے قصوروار ٹھہرانے والے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ غرایا تھا۔ آبدار کا چہرہ سفید پڑا، آنسو تک خشک ہو گئے۔ میں نے آبدار بی بی 4 سال جیل میں گزارے ہیں۔ وہاں ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی شکل دیکھ کر بھی آپ کی جان نکل جائے گی۔ میں نے ان کے ساتھ سروائیو کیا ہے۔ آپ کی یہ بیکار ڈرامے سروائیو نہیں کروں گا کیا؟ اس نے کلائی کو زور کا جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ شل سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سرخ پڑتی آنکھیں اس پہ جمائے انگلی اٹھا کر بولا، آئندہ اگر آپ نے مجھے کال کی یا میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا چاہا یا میرے گھر اور ریسٹورانٹ کا رخ بھی کیا تو میں کس حد تک جا سکتا ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ بات آئی ہے دماغ میں یا نہیں؟ غصے سے بولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آبی نے شل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو آپ یہاں صرف اپنا نام صاف کرنے آئے تھے؟ جی ہاں، کیونکہ جب میں نے آپ کو بھی کوئی غلط تاثر نہیں دیا تو آپ کی ان جذباتی حرکتوں کے لیے مجھے ذمہ دار نہ ہی ٹھہرائیں آپ کے والد صاحب تو اچھا ہے۔ میں ان کے باپ کا ملازم نہیں ہوں جو ان کی باتیں سنوں گا، اس لیے ان سے کہیے گا میرے منہ نہ لگے آئندہ۔ برہمی سے بولتا، ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈالتا، اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فارس دروازے تک پہنچا تھا جب اسے آواز آئی۔ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ وہ اپنی دوسری کلائی کی پٹیاں نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ فارس کے ابرو اکٹھے ہوئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا وہ کلائی برہنہ کر چکی تھی۔ یہ ہے وہ جو میں نے کاٹی تھی۔ گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھتی وہ بولی تھی۔ فارس نے بے اختیار اس کی پہلی کلائی کو دیکھا جو سوائے ذرا سی کھروچ کے صاف تھی، البتہ یہ والی کلائی یہ بری طرح زخمی دکھائی دیتی تھی۔ لمحے بھر کو وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ تمہارے لیے فارس غازی ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ فارس نے بڑی مشکل سے قدم اٹھائے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ اب ہزیانی انداز میں خود سے لگی سوئیاں اور نالیاں نوچ نوچ کر پھینکنے لگی تھی۔ اس کے برف ہوئے آنسو اب روانی سے گرنے لگے تھے۔
سواد درد میں تنہا کھڑا ہوں، پلٹ جاؤں مگر موسم نہیں ہے۔ سورج کی نرم گرم روشنی مور چال کو اس دھند آلود صبح میں بھی دہکا رہی تھی۔ زمر واپس آ کر اندر جانے کی بجائے لان میں گھاس پہ رکھے جھولے پہ آ بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گھنگریالے بال اڑا رہی تھی، مگر وہ بے نیاز سی اسی طرح بیٹھی، آنکھیں موندے جھولا لیتی رہی۔ جوتے اور پرس گھاس پہ ہی ادھر ادھر لڑکے پڑے تھے۔ بلائی منزل کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو ہنی لیپ ٹاپ کے آگے جڑی بیٹھی تھی، دلچسپی سے وہ اسکرین پہ لکھی عبارتیں پڑھ رہی تھی۔ ساتھ بیڈ پہ اکڑوں بیٹھا اسامہ تھوڑی گھٹنے پہ ٹکائے گم سم سا نظر آ رہا تھا۔ نچلی منزل کا منظر کسی عام صبح سے مختلف لگتا تھا۔ ندرت اور حسینہ کچن میں تھیں، ناشتے کی مہک، پراٹھوں کی خوشبو، برتنوں کی اٹا پٹخ۔ ندرت بہن بہت زور سے اہتمام کرنے میں لگی تھیں۔ لاؤنج میں بیٹھے ابا بھی صداقت کو ڈپٹ ٹپٹ کر ایک ایک کونا صاف کرنے کو کہہ رہے تھے۔ جانتے تھے سعدی زمر کی طرح کتنا نفاست پسند تھا۔ حسینہ کو خوب تاؤ چڑھ رہے تھے۔ میرا ڈرامہ سارا خاندان، نہ میں پوچھتی ہوں اس زخم والے منہ لیے، سوکھے سڑے لڑکے میں رکھا کیا ہے جو سب اس کے لیے پاگل ہو رہے ہیں؟ سیدھے منہ سلام تو اس نے مجھے کیا نہیں، اب تہوں والے پراٹھے بناؤ اس کے لیے۔ وہ رات سے پھرکی کی طرح گھوم رہی تھی اور اب دل چاہ رہا تھا اس پراٹھے میں زہر ملا دے۔ بیلن کو آٹے پہ برابر کرتے بڑبڑاتی ہوئی اس نے سر اٹھایا تو چونکی۔ سعدی کندھے پہ بیگ لیے چہرہ جھکائے کچن کے باہر کھلتے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ ندرت ابھی لاؤنج میں گئی تھیں۔ سعدی دوسری جانب سے آیا تھا، سو کسی نے اسے آتے نہیں دیکھا۔ حسینہ چند لمحے تو کھڑی رہی، پھر بیلن رکھ کر باہر نکلی۔ ندرت اور ابا مشترکہ طور پہ صداقت کو ڈانٹ رہے تھے۔ سیم زینے اترتا آ رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا۔ وہ آخری سیڑھی تک پہنچا تو حسینہ نے کمر پہ ہاتھ رکھے، آنکھیں گھما کر مزے سے اطلاع دی، اسامہ بھائی وہ تو چلا گیا سامان سمیت، آپ ناشتہ بناؤں یا نہ بناؤں؟ کون؟ اسامہ سر اٹھا کر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر جس لمحے اسے سمجھ آئی وہ ایک دم باہر کو بھاگا۔ لاؤنج ایک جست میں عبور کرتا وہ پورچ کے دروازے سے باہر جا نکلا۔ حسینہ نے سر جھٹکا، پاگل۔ اسامہ نے باہر آ کر گردن ادھر ادھر گھمائی، وہاں سعدی کہیں نہ تھا، صرف زمر جھولے پہ آنکھیں موندے سر پیچھے گرائے بیٹھی تھی۔ بھائی چلا گیا پھپھو؟ زمر نے چونک کر آنکھیں کھولی، وہ حواس باختہ سا اس تک آ پہنچا تھا۔ آپ نے بھائی کو جاتے دیکھا؟ ہاں، دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی، دھیان نہیں دیا، مگر وہ آیا کب اور وہ چلا کیوں گیا؟ وہ حیران سی جگہ سے اٹھی، یاد آیا رات فارس فون پہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اسامہ نے روحان سا ہو کر اسے دیکھا۔ کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ… باہر گھنے درختوں کی قطار کے ساتھ سڑک پہ وہ سر جھکائے چلتا جا رہا تھا، بیگ کندھے پہ تھا اور ہاتھ جینس کی جیبوں میں تھے۔ سعدی؟ اس نے وہ آواز سنی تو قدم زنجیر ہوئے، وہ ٹھہرا، پھر دھیرے سے مڑا۔ دور 10-12 میٹر کے فاصلے پہ زمر کھڑی تھی، رات والے جھلملاتے سیاہ لباس پہ جیکٹ پہنے، گھنگریالے بال آدھے باندھے، وہ بہت دل گرفتہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہیں دور کھڑی، ننگے پاؤں، اس سے چند قدم وہ پیچھے اسامہ کھڑا تھا، مگر اس نے چہرہ جھکا رکھا تھا۔ سعدی کے چہرے پہ کرب سا ابھرا، زمر پہ اپنائیت بھری نظریں جمائے، وہ بار بار کچھ کہنے کو لب کھولتا، پھر بند کر دیتا، پہلو میں گری مٹھیاں کبھی بھینچ لیتا، کبھی ڈھیلی چھوڑ دیتا۔ ننگے پاؤں کھڑی زمر نے سینے پہ بازو لپیٹے اور مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ خداحافظ کہے بغیر جا رہے تھے کیا؟ اور اس سلام کا کیا جو خداحافظ سے پہلے کہنا تھا؟ سعدی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، وہیں کھڑا اسے انہی مغموم نظروں سے دیکھتا رہا۔ دونوں کے درمیان کئی گز کا فاصلہ تھا۔ سلام، اس نے سر کے خم سے سلام کیا، آواز گیلی روکھی سی تھی۔ تم ہماری سلامتی چاہتے ہو تو جا کیوں رہے ہو؟ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں اونچی کر کے بولی تھی۔ نہیں رہ سکتا یہاں، وحشت ہوتی ہے مجھے، دل ٹوٹا ہوا ہے میرا۔ وہ جب بولا تو آواز سرگوشی میں ادا ہوئے، مگر نگاہیں زمر پہ جمی رہیں، ان میں بے چارگی، خود ترسی، شکستگی، سب کچھ تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب 3 گولیاں لگتی ہیں اور سارے اپنے چھوڑ جاتے ہیں، ایسا ہی لگتا ہے، وہ پکار کر بولی تھی۔ جیسے سب آپ کے بغیر مزے کر رہے ہیں اور صرف آپ تنہا اذیت کاٹ رہے ہیں۔ میں سے گزر چکی ہوں، تم گزر رہے ہو، چناؤ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ کرنا ہے جو میں نے 4 سال پہلے کیا تھا، سب کو اپنی زندگی سے باہر دھکیل کر دروازے بند کر کے خود کو اکیلا کرنا ہے، یا پھر دروازہ کھولنا ہے اور روشنی کو اندر آنے دینا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پگھلا جائے۔ بولتے بولتے اس کو سانس چڑھنے لگی تھی، مگر اس پہ نگاہیں جمائے وہ کہے جا رہی تھی، تم نے چننا ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہے، اپنے خاندان سے دور رہ کر خود کو جوڑ لو گے تو خداحافظ کہہ کے نکل جاؤ، اور اگر میری غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے تو واپس آؤ اور مجھے سلام کہو۔
وہ کہہ کر سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی منتظر سی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل اندر سے بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر وہ چلا گیا تو؟ میرے اندر کا زہر سب کو ہرٹ کرے گا اگر میں یہاں رہا تو۔ نہیں سعدی، بات یہ ہے کہ تمہیں نفرت ہے اس کام سے جو حنین نے کیا، کیونکہ تمہیں محبت ہے حنین سے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، اس کے کام سے نفرت زیادہ شدید ہے یا اس کی محبت زیادہ شدید ہے؟ جس میں زیادہ شدت ہوگی وہ تم سے چناؤ کروا لے گی۔ سعدی نے خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے عقب میں چہرہ موڑے کھڑے سیم کو۔ مجھے نہیں لگتا اب کسی کو میری ضرورت ہے، سب میرے بغیر رہنا سیکھ چکے ہیں۔ اسامہ کے جھکے چہرے پہ ایک آنسو لڑکا تھا۔ اس لیے سب تمہیں اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں، ضرورت کی تحت نہیں۔ کسی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے سعدی، مگر محبت کے تحت۔ اور کیا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ رشتے وہ زیادہ خالص ہوتے ہیں جن میں محبت ضرورت پہ حاوی ہو جائے؟ اور اس لمحے گھنے درختوں کی قطار کے قریب چھایا میں کھڑے سعدی یوسف کو اس دھندلی صبح سب کچھ صاف نظر آنے لگا تھا۔ ایک دم سے دماغ اور دل کے آئینے کی ساری گرد کسی نے ہاتھ پھیر کر صاف کر دی تھی۔ وہ چونک کر زمر کو دیکھنے لگا۔ وہ ابھی تک سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سعدی نے بیگ نیچے ڈال دیا، پھر قدم قدم چلتا وہ فاصلہ عبور کرنے لگا۔ زمر وہیں کھڑی رہی۔ وہ آگے بڑھتا آیا یہاں تک کہ اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا، پھر بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور السلام علیکم کہتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر اسے خود سے لگایا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اسامہ خاموشی سے سعدی کی سابقہ جگہ تک آیا اور اس کا بیگ اٹھا کر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ زمر نے اسے علیحدہ ہوتے مسکرا کر نم آنکھوں سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اسے دیکھا۔ ویلکم ہوم۔ یہ وہ بچہ تھا جس کو اس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، جو رات کو کہانی سنے بغیر نہیں سوتا تھا۔ اسے آج بھی کہانیاں سنانے کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ وہ صرف باتوں سے سمجھتا تھا، اسے صرف باتوں کا فن آتا تھا۔ اس کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر ہسپتال کی رات جب سے وہ کھویا تھا سے لے کر 9 ماہ بعد اس کو یوں اپنے سامنے کھڑے دیکھنا، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرنا، اسے مسکرا کر تسلی دینا، زمر کو لگ رہا تھا اسے اس کی ساری دنیا واپس مل گئی ہے۔ وہ پہلے سے دبلا پتلا ہو گیا تھا، کمزور، منہ کا زخم بھی قدرے منمل تھا، مگر بہرحال موجود تھا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا اس نے بہت زور کا مارا تھا تمہیں؟ وہ اس کی کوہنی تھامے گھر کی طرف ٹہلتے ہوئے واپس آتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس نے؟ فارس نے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خفگی سے سر جھٹک کر سامنے دیکھتا چلنے لگا۔ زمر نے گہری سانس بھری۔ اسے کیوں بھول گیا تھا وہ 6 فٹ کا ایک نوجوان تھا جو کبھی اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے مار کھانے کا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے عرصے بعد ملے تھے۔ وہ موقع کی مناسبت سے اس سے چھوٹی چھوٹی مگر محتاط سی باتیں کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ زیادہ جواب نہیں دے رہا تھا، بس چپ تھا۔ وہ دونوں گیٹ سے اندر چلے گئے، مگر اسامہ اس کا بیگ لیے وہیں پورچ کے کونے میں بیٹھا رہا۔ وہ کسی گہری فکر مند سوچ میں تھا جب باہر سے کار اندر آتی دکھائی دی۔ تب وہ جگہ سے اٹھا۔ فارس ڈرائیونگ ڈور کھولتا چابی جیب میں اڑستا باہر نکل رہا تھا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اے تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اسکول نہیں جانا؟ وہ لمبے ڈگ بھرتا اس تک آیا۔ سعدی بھائی گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، شکر ہے زمر پھپھو نے روک لیا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز اور ہلکے دل کے ساتھ اطلاع دی۔ فارس کے ماتھے پہ بل پڑے، غصے سے اندر کھلتے بند دروازے کو دیکھا۔ جناب کا دماغ درست نہیں ہوا ابھی تک، 2 ہاتھ اور لگنے چاہیے تھے اسے، اس کی تو آج میں طبیعت صاف کرتا ہوں۔ ماموں، سیم نے خفگی سے اسے دیکھا مگر وہ سر جھٹک کر اندر چلا گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتے کے برتن سجے تھے۔ ندرت تازہ پراٹھے لا کر رکھ رہی تھیں۔ سعدیہ مسکرا کر ابا سے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ فارس کو دور سے آتے دیکھا تو سر کو محض ذرا سا خم دیا۔ فارس لبوں پہ مسکراہٹ جمائے اس تک آیا، اس کا کندھا زور سے دبایا۔ ویلکم ہوم سعدی، مسکرا کر کہتا اس کی طرف جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہیرو، واپس آ گئے ہو تو تمیز سے گھر میں رہو۔ ماں کا خیال ہے یا نہیں؟ اب کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو دیکھنا۔ برہمی سے اسے آہستہ سے سنا کر وہ سیدھا ہوا اور مسکراہٹ دوبارہ سے لبوں پہ طاری کیے آگے بڑھ گیا۔ سعدی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ واقعی ویلکم ہوم۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو زمر کوٹ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اسے نظر انداز کیے آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگاتی رہی۔ اہم، وہ ہلکا سا کھنکارا۔ اس ناشتے کا کیا کیا؟ زمر نے آواز کے ساتھ لپسٹک بند کی اور اس کی طرف گھومی۔ تم فجر پڑھنے گئے تھے یا تراویح؟ کیوں میری باتوں کو نظر لگاتی ہو؟ استغفر اللہ۔ اس نے کان کی لو کو چھوا۔ کہاں گئے تھے؟
وہ چپتی نظریں اس پہ جمائے تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تیسری بیوی کے پاس۔ زمر کے تاثرات بگڑے، ماتھے کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ تو پھر ادھر ہی رہتے نا، وہ طنزیہ سر جھلا کر بولی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ میں سمر کو یقینی بنانے گیا تھا کہ وہ دوبارہ میرے اور تمہارے کسی ناشتے کسی کھانے کے درمیان نہ آئے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے اعتماد اور مان سے بولا کہ زمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، پوری آنکھوں میں امید سی چمکی۔ وہ اب کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں کرے گی، مجھ پہ اعتبار کرو۔ اس کی آنکھوں کا بھروسہ اور مان، وہ پگھل گئی اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ ہو گئی ہے تو کوئی اور آ جائے گی، تم بھی تو عادت سے مجبور ہو۔ آپ کی انہی اداؤں کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ بندہ جیل سے کبھی واپس ہی نہ آیا ہوتا۔ وہ خفگی سے کہتا پلٹ گیا تو وہ بے اختیار ہنستی۔ 2 نمبر آدمی۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو زمر نے ڈریسنگ ٹیبل کی اوپری دراز کھولی اور پیچھے ہاتھ ڈال کر کچھ باہر نکالا۔ سیاہ مخملی ڈبیا جس پہ زمانوں کی گرد پڑی تھی۔ زمر نے گرد جھاڑی اور اسے کھولا۔ اندر رکھی دمکتی ہوئی ہیرے کی لونگ ہر گرد اور علائش سے پاک تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے لونگ کی ڈبی پرس میں ڈالی اور بال برش کرنے لگی۔ فارس قاضی آج یا کل اسے یہ لونگ پہنے دیکھے گا تو اس کے کیا تاثرات ہوں گے۔ وہ اس کی وہ شکل دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ زمر باہر آئی تو فارس سمیت باقی سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے دوا لینا تھی سو کچن میں آئی۔ گول میز پہ حنین اکیلی چائے پی رہی تھی۔ ہنا تم ادھر؟ حنین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی میں ادھر ہی ہوں، اسی گھر میں، لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ مجھے بھول گئیں، کوئی بات نہیں اگر آپ کو میری کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ہنا تو ہمیشہ سے پس منظر میں ہوتی ہے۔ یہ اتنے مہینے تو وہ آپ کی نظر میں سعدی یوسف کے سیڈ ریمائنڈر کے طور پہ موجود تھی، اس کے لیسر ورژن کے طور پہ، مگر اب وہ آ گیا ہے تو میں بھی اپنی پرانی جگہ پہ واپس آ گئی ہوں۔ رہیں آپ تو آپ کے لیے ہمیشہ سادی سب کچھ تھا، صرف سادی۔ سو اب ناشتہ انجوائے کریں اور میرے لیے گلٹی فیل نہ کریں۔ مجھے اپنی بدصورت سچائیوں اور اپنے اندر موجود شیاطین کے ساتھ رہنا آ گیا ہے۔ وہ چائے کا مگ اور سیل اٹھا کر سادگی سے کہتی اس کے ساتھ سے نکل کر باہر چلی گئی۔ زمر بالکل خاموش سی ہو گئی تھی اور کچھ خفا بھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر کے ایک فرد کے راضی ہونے تک دوسرا کیوں ناراض ہو جاتا تھا۔ اب ماہ و سال کی مہلت نہیں ملنے والی، آ گئے اب تو شب و روز عذابوں والے۔ ہارون عبید اپنے آفس میں کنٹرول چیئر پہ بیٹھے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے چند کاغذات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اینک ناک پہ دھری تھی اور انعامات قابل دید تھا۔ موبائل بار بار بج رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے اسے اٹھا ہی لیا۔ بولو بیٹا، آپ نے فارس سے کیا کہا ہے؟ وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے اینک اتاری۔ جو آمین نے مجھے کہا تھا کہنے کو، یہی کہ تم ہسپتال اس لیے ہو کہ… خیر میں جانتا ہوں کہ آمین غلط بیانی کر رہا تھا، اور اگر تمہاری توجہ حاصل کرنے والے کام ختم ہو گئے ہوں تو گھر واپس چلی جاؤ، کسی کو معلوم ہوا تو نیا تماشا بنے گا۔ وہ سادہ اور مصروف انداز میں کہہ رہے تھے۔ بابا آپ ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتے ہیں، وہ روتی ہوئی چلائی تھی۔ آپ نے کبھی مجھے کچھ نہیں دیا، ہمیشہ میرا راستہ روکا، ہمیشہ مجھے ہرٹ کیا۔ آئی ہیٹ یو بابا، آئی ہیٹ یو۔ اور روتے روتے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ ہارون کا فون پکڑے ہاتھ کان سے لگا رہا تھا، گویا وہ شل سے ہو گئے تھے، ساکت، متعجب۔ پھر سر جھٹک کر وہ دوبارہ سے کام کرنے لگے، مگر چہرے سے شدید ڈسٹرب لگ رہے تھے۔ بار بار فون اٹھاتے پھر رکھ دیتے۔ تم اس حد تک گر سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور جواہرات کاردار تیز تیز چلتی اندر آتی دکھائی دی۔ ہارون نے اکتا کر نظریں اٹھائیں۔ وہ میرون اور سفید لباس میں گہرے میک اپ اور جیولری پہنے، ایک طرف جتنی بنی سمری ہوئی تھی، دوسری جانب آنکھوں میں اتنی ہی سرخی تھی۔ وہ اکتا سے گئے۔ بیٹھ جاؤ جواہرات، آج کل تم لوگ کسی کو دھمکانے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھے جھک کر وہ غرائی۔ تم لوگوں نے میری ویڈیو بنائی اور اب تمہاری بیٹی اس ویڈیو کو استعمال کرنے کی دھمکی دے کر گئی ہے مجھے۔ میں نے تم پہ بھروسہ کر کے تمہیں ایک کام کہا تھا اور فصیح نے اسے ریکارڈ کر لیا۔ ہارون عبید تحمل سے پیچھے ہو کر بیٹھے۔ وہ عمر اور تجربے کے اس دور سے نکل چکے تھے جہاں کیا کون سی ویڈیو مجھے نہیں معلوم، جیسے الفاظ فوراً حیران ہو کر بولے جاتے ہیں۔ انہوں نے جواہرات کے الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا اور ساری تصویر واضح ہو گئی۔ اور میری بیٹی نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ کس صورت میں وہ اس ویڈیو کو استعمال نہیں کرے گی۔ ہاں بتایا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم نہیں جانتے، لیکن یاد رکھنا میں ہاشم سے کچھ نہیں کہوں گی، اس نے اپنی مرضی سے آبی کو پروپوز کی ہے۔ میز پہ رکھی ہارون کی مٹھیاں زور سے بھینچ گئیں، ماتھے پہ بل درایا۔ اور میرے کہنے سے وہ نہیں روکے گا، اس لیے اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، شادی سے انکار کرنا تو خود کرے اور اس ویڈیو کو ضائع کر دو ہارون، ورنہ جو میں کروں گی۔
کیا کرو گی تم؟ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں غصہ لیے جواہرات کو دیکھا۔ وہ ویڈیو ضائع نہیں ہوگی، اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ وہ میری بیٹی سے دور رہے، ورنہ میں اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے تباہ کر دوں گا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ آ جاتے ہیں دھمکیاں دینے، پہلے اپنے مسئلے سلجھاؤ۔ جواہرات برہم سی واپس مڑ گئی اور جب تک وہ باہر نکلی ہارون بلند آواز میں بولتے رہے۔ کرسی پہ واپس گرتے ہوئے انہوں نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ شدید متفکر نظر آنے لگے تھے۔ زندہ رہنے کی تمنا ہو تو ہو جاتے ہیں فاختاؤں کے بھی کردار عقابوں والے۔ اس سنہری دوپہر حنین اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی مسکرا کر اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کاپی تو نہیں ہو پا رہا تو کیا ہوا؟ میموری کارڈ تو میرے پاس ہے نا۔ میموری کارڈ کی فائل کاپی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی۔ اس نے سلاٹ سے کارڈ نکالا، پھر ایک ننھی سی پلاسٹک کی ڈبی جس کو اپنے کچھ میموری کارڈ سے اس نے خالی کر لیا تھا میں اسے ڈالا، اپنی الماری کھولی، لاک والے دراز میں اسے رکھ کر مقفل کیا اور چابی جوتوں کے خانے میں پیچھے پیچھے کر کے چھپا دی۔ پھر مسکرا کر واپس لیپ ٹاپ پہ آ بیٹھی، ان باکس کھولا۔ سیف سعدی یوسف کا پیغام ابھی تک ان باکس میں موجود تھا جس میں احمر کو اس نے ایڈمن بننے کی درخواست دی تھی۔ مسکراتے ہوئے حنین نے پیغام ٹائپ کیا، یہ ہے میرا نمبر، مجھے کال کریں پلیز احمر، مجھے سلطان بنگش کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پیغام بھیج کر وہ کرسی پہ ٹیک لگائے مزے سے بیٹھ گئی۔ 2 سیکنڈ بعد ہی سین لکھا آ گیا۔ احمر آفس کی راہداری میں 2 افراد کے ساتھ چلتا جا رہا تھا اور کچھ بول بھی رہا تھا جب موبائل بجا۔ چونکہ ہاتھ میں ہی تھا اس لیے اس نے بات جاری رکھتے ہوئے اسکرین کو چھوا۔ پیغام پڑھ کر اس کی زبان رکی، چہرہ پھک ہوا۔ ان لوگوں سے معذرت کر کے وہ تیزی سے اپنے آفس کی طرف واپس آیا اور فون کان سے لگایا۔ حنین نے تیسری گھنٹی پہ فون اٹھا لیا تھا۔ کیسے آپ کاردارز کے میڈیا مینیجر امیج کنسلٹنٹ احمد شفیع صاحب، یا مجھے یوں کہنا چاہیے کہ سلطان؟ وقفہ دیا تو وہ جلدی سے بولا، فضول گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا کاردارز ابھی تک ہماری کالز ریکارڈ کر رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بچے، کوئی آپ کی کالز ریکارڈ نہیں کر رہا۔ اچھا، یعنی پھر ہم تسلی سے بات کر سکتے ہیں۔ میں ایک صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، ان کا نام سلطان تھا۔ حنین پلیز، اس نے پیشانی آستین سے پونچھی۔ سفید چہرہ لیے وہ مضطرب سا فون کان سے لگائے آفس میں ٹہل رہا تھا۔ نہیں احمد شفیع، پلیز تو میں بولوں گی اب 1 گھنٹے کے اندر اندر ہماری تمام فونز اور کمپیوٹر کی مانیٹرنگ ختم کر دی جانی چاہیے، ورنہ میں اپنی پی ٹی سی ایل سے اپنی پھپھو کو کال کروں گی اور ان کو وہ دلچسپ کہانی سناؤں گی سلطان صاحب والی، اور میں روز یہی کروں گی، روز اپنے ایک رشتہ دار کو کال کر کے ان کو وہ کہانی سناؤں گی۔ اب ہماری کالز ریکارڈ کرنی ہے یا نہیں یہ فیصلہ آپ کا ہے، بائے۔ مسکرا کر کال کاٹی اور احمر فون رکھ کر تیزی سے باہر بھاگا۔ لفٹ میں سوار وہ نچلے فلور تک گیا اور بھاگتے ہوئے راہداری عبور کی۔ ایک آفس کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھے کانوں سے ہیڈ فون لگائے شخص کو اٹھو باہر جاؤ کہہ کر اسے کالر سے اٹھا کر کھڑا کیا اور اس کی جگہ پہ بیٹھا۔ باہر جاؤ۔ وہ حیران پریشان سا جگہ سے نہ ہلا تو احمر دھاڑا۔ وہ فوراً باہر لپکا۔ اب احمر تیزی سے کی بورڈ کے بٹن دبا رہا تھا۔ اس کی پیشانی سخت سردی میں بھی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے۔ ہاشم کے آفس میں باوجود سردی کے کسی ہیٹر کی ضرورت نہ تھی۔ ماحول خاصا گرما گرم ہو رہا تھا۔ ہاشم نے برے موڈ کے ساتھ فون رکھا اور سامنے بیٹھی جواہرات کو دیکھا۔ ایس ایچ او کا تبادلہ ہو گیا ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اور یہ یقیناً صاحبزادی صاحبہ نے کروایا ہوگا۔ جواہرات فکر مندی سے آگے ہوئی۔ وہ سیسب والے لباس میں تھی اور بے حد مضطرب لگ رہی تھی۔ گہرے میک اپ کے باوجود وہ بوڑھی لگنے لگی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، نوشرواں کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ ہاشم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم اس کی ضمانت قبل از گرفتاری کروا لو پھر بھی۔ ممی کیا ہو گیا ہے؟ یہ نان بیلیبل اوفینس ہے، ضمانت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے، تم نے رانا برکت والے کیس میں کروائی تھی نا۔ ممی وہ غیر معمولی حالات تھے، وہاں بہت سی جائز وجوہات تھیں، یہاں نہ ہو سکتی ہے، نہ اس چکر میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ بے فکر رہیں، کوئی شیرو کو گرفتار نہیں کرے گا۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے وثوق سے کہا۔ جواہرات نے مضطرب سا پہلو بدلا۔ وہ تب سے کمرے میں بند ہے، ہاشم تم اس کی فکر کرو، فی الحال ہم کتنے کرائسس میں ہیں۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب میں اس کی فکر کروں؟ کر تو رہا ہوں، میں ہی تو کر رہا ہوں، مگر آپ کے یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہاں
اس نے ایک تیز گہری نظر ماں پہ ڈالی۔ جواہرات نے چائے کا کپ آہستہ سے پیٹ میں رکھا اور الفاظ ڈھونڈے۔ آبی والے معاملے کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر کے۔ 1 منٹ ممی۔ اس نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ جواہرات کی سانس تک اٹک گئی۔ میں نے اس کو پروپوز اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ آپ مجھے بار بار ترغیب دلاتی تھیں۔ میں نے یہ فیصلہ اپنی وجہ سے کیا تھا۔ میری بھی ایک زندگی ہے جسے میں آپ لوگوں کی غلطیاں درست کرنے میں ختم نہیں کر سکتا۔ وہ معاملہ جہاں ہے وہیں رہے گا، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواہرات نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا، البتہ اس کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ وہ بے حد شکست خوردہ نظر آ رہی تھی۔ وہ پرس اٹھائے آفس سے باہر نکلی تو احمد چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سے گزرنے لگی تو احمد نے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ مسز کاردار، میں یوسف کے فون ٹیپ ہٹوا رہا ہوں۔ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آنکھوں میں غصہ در آیا۔ یہ ہر کوئی اپنی منمانی کب سے کرنے لگا ہے؟ تم ہاشم سے پوچھے بغیر؟ مسز کاردار، وہ نرمی سے سرگوشی میں بولا۔ وہ لڑکا سادی، وہ کال کر کے کسی سے خاور کی بات کر رہا تھا، خاور کو پھنسانے کی۔ آپ کا نام لے رہا تھا۔ میں اس لیے ٹیپ ہٹوا رہا ہوں۔ بے فکر رہیں، میں آپ کا وفادار ہوں۔ سمجھانے والے انداز میں وہ بولا تو جواہرات گہری سانس لے کر رہ گئی۔ رنگت مزید پھیکی پڑی۔ ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ہر شخص ٹائم بم بنا ٹک ٹک کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے درست کیا۔ ویسے بھی اب کال ٹیپنگ کی ضرورت نہیں رہی ہے، وہ تھکے تھکے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ احمد نے غور سے اسے دیکھا۔ مسز کاردار، پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ راہداری میں باریک ہیل سے چلنے کی آواز آئی تو وہ دونوں جو قدرے الگ تھلگ کھڑے تھے چونک کر دیکھنے لگے۔ سامنے سے شہرین چلی آ رہی تھی، رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس، بالوں کو الٹے سیدھے فیشن کے مطابق باندھے۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے ہاشم کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ جواہرات کی چپتی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ احمد، مجھے خاور سے نجات چاہیے، وہ بے بسی سے دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاشم کہہ رہا تھا اس نے کال کیا اس کو، ہمیں کچھ کرنا ہوگا احمد۔ ہم کو اس عہد میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ شام کا نیلگوں اندھیرا ہر پل گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کالونی کے گھروں کے پورچ اور گیٹ کی بتیاں جلنے لگی تھیں۔ مغرب کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں فارس قاضی کالونی کی مسجد میں موجود تھا۔ سنگ مرمر کی چوکی پہ بیٹھا وہ جھک کر نل سے وضو کر رہا تھا۔ پانی اس کے کانوں کی لو اور تھوڑی سے ٹپک رہا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پاؤں دھو کر وہ سیدھا کھڑا ہوا، پھر سویٹر کے آستین برابر کرتا صحن کی طرف بڑھ گیا۔ مسجد دھیرے دھیرے نمازیوں سے بھر رہی تھی۔ اس سے پہلی صف میں جگہ نہیں مل سکی، شاید اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ ابھی اتنی جلدی اتنے آگے کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی۔ تیسری صف میں وہ 2 نمازیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، پیر سے پیر ملا لیا۔ ارد گرد موجود لوگوں کی اکثریت کو وہ نہیں جانتا تھا۔ علاقہ نیا تھا، ابھی جان پہچان میں وقت لگنا تھا۔ اس اجنبی ہجوم میں وہ تنہا تھا۔ لوگ بولتے، باتیں کرتے، صفیں برابر کر رہے تھے۔ وہ بھی سر جھکائے کھڑا رہا۔ امام صاحب نے تکبیر تحریمہ پڑھی تو اس نے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر کہتے بازو سینے پہ باندھے۔ اب وہ قدرے پرسکون انداز میں عربی کلمات پڑھنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے بے چین دل کو قرار آ رہا تھا۔ سلام پھیر کر جب ہر شخص کو جانے کی جلدی تھی، وہ سر جھکائے 2 زانوں وہیں کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، مانتا ہوں، سر جھکائے وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا۔ میرے ارادے برے تھے، یہ بھی مانتا ہوں۔ میں خاور کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے بے گناہ بھائی اور معصوم بیوی کو مارا تھا۔ میں ہاشم اور جواہرات میں سے کسی اس ایک کو قتل کرنا چاہتا تھا جس نے اس قتال کا حکم دیا تھا۔ اس لیے میں کہتا تھا زمر سے کہ ہم الگ ہو جائیں گے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں خاور کا فیصلہ اللہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ نہ میں اس کے پیچھے جاؤں گا، نہ اس کے خلاف کچھ کروں گا۔ رہا ہاشم تو میں اس کی جان نہیں لوں گا۔ خیر آپ جانتے ہیں میں کیا کروں گا اس کے ساتھ، مگر اب میں کسی کی جان نہیں لینا چاہتا۔ انصاف چاہیے مجھے، عدالت نہیں دے گی جانتا ہوں، خود لینا پڑے گا مانتا ہوں، مگر ہاں اب میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ اب میں خوش ہوں، اب میں ٹھیک ہوں، اب روشنی نظر آنے لگی ہے۔ اب لگتا ہے میرا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے گا۔ محبت کتنی محبت سے ہیل کر دیتی ہے ہمیں، اے اللہ۔ سر جھکائے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر وہ اٹھا تو نمازیوں کا ہجوم تتر بتر ہو چکا تھا۔ وہ چپ چاپ مسجد سے نکل آیا۔
جوتے پہنے اور ٹھنڈی خوشگوار ہوا میں چلتا ہوا گھر کا فاصلہ عبور کرنے لگا۔ اس کا چہرہ پہلے سے پرسکون اور مطمئن لگتا تھا۔ اس کے جوگرز میں مقید پیر تارکول کی سڑک عبور کر رہے تھے، تیز تیز، اور شاید گزرے برسوں کا فاصلہ بھی طے کر رہے تھے۔ نیلگوں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، تارے آسمان پہ نمودار ہونے لگے تھے، ٹھنڈے میٹھے تارے۔ وہ دونوں سینما کے ہال میں موجود تھے، اندھیر کرسیوں پہ پیچھے کو ٹیک لگائے وہ کان کی لو مسلتا نگاہیں اسکرین پہ جمائے ہوئے تھا۔ گاہے بگاہے ساتھ بیٹھی زرتاشا کو بھی دیکھ لیتا، جو بالوں کو ہیئر بینڈ میں مقید کیے، ہاتھ میں پکڑے ناچوز وقفے وقفے سے کھاتی انہماک سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مر جائے گا، کچھ دیر بعد وہ بے چینی سے بولی۔ فلم اسے بور کر رہی تھی۔ زرتاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ نے دیکھ رکھی ہے پہلے؟ وہ ناراض ہوئی تھی۔ نہیں یار، صاف پتہ چل رہا ہے۔ اچھا ویسی شکل مت بناؤ، اسے دیکھو۔ زرتاشا نے خفگی سے سر جھٹک کر چہرہ واپس موڑا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ چند لمحے بعد انٹرمیشن کا نشان ابھرا اور ہال کی بتیاں جل اٹھیں۔ لوگ اٹھ اٹھ کر باہر جانے لگے، وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ 3-4 لڑکوں کا گروہ ان کی قطار میں آگے بڑھتا ان تک آ رہا تھا، گویا اب ان کے سامنے سے تنگ سی جگہ سے گزر کر جائے گا۔ وہ فارس کی دائیں طرف سے آ رہے تھے، سو فارس نے جوگرز لمبے کر کے نچلی قطار کو نشست پہ رکھ دیے اور سینے پہ بازو لپیٹے قدرے نیم دراز ہو گیا۔ لڑکے رک گئے، جان گئے کہ وہ نہیں چاہتا وہ اس کی بیوی کے سامنے سے گزر کر جائیں۔ وہ واپس مڑ گئے۔ آپ کو میری بات یاد ہے؟ مجھ سے نہیں لڑیں گے، میرے لیے لڑیں گے۔ وہ مسکرا کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ فارس نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ لڑتا تو ہوں تم سے، جانتی ہوں، مگر اس دن آپ نے روبینہ آنٹی کے سامنے میری حمایت کی کہ زرتاشا نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، حالانکہ میں نے کہی تھی۔ وہ میکے میں کوئی بات سے بات نکلنے والے ایشو کا تذکرہ کرنے لگی۔ مجھے پتہ ہے تم نے کہی تھی اور تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ زرتاشا ہر وقت دوسروں کے معاملات پہ کامنٹس نہیں دیتے، اور ٹیکسٹ اور فون کالز پہ تو یہ کام کبھی نہیں کرتے۔ فونز پہ باتیں صرف بگڑتی ہیں کیونکہ پوری سمجھ نہیں آتی، لیکن جب کبھی تم خاندان میں کسی کے بارے میں کوئی بات کیا کرو تو اس کو اون کیا کرو، اس کے لیے لڑا کرو، اس پہ ڈٹ جایا کرو۔ کسی خالہ، پھپھی یا بھابھی کے ڈر سے مکر نہ جایا کرو، میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے تو کچھ کہا نہیں وغیرہ، بات کو اس کے گھر پہنچایا کرو۔ مانا کہ میری غلطی تھی، مگر آپ نے ان کے سامنے میری حمایت کی تھی، مجھے اچھا لگا تھا، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ فارس نے پھر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ تم غلط کرو گی یا صحیح، میں دنیا کے سامنے ظاہر ہے تمہیں ہی سپورٹ کروں گا۔ اگر آپ اپنے گھر کی لڑکیوں کو ان کی غلطیوں کے لیے معاف کر کے ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کا ہاتھ تھام کر ان کو ان کے پورے قد کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے، تو آپ کیسے مرد ہوئے؟ انسان تو بہت سے ہوتے ہیں، مرد کوئی کوئی ہوتا ہے۔ بس اتنا بتا دیں کہ یہ فلم والا مرد مرے گا تو نہیں؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ میں اول تو اسے مرد مانتا نہیں ہوں، دوم ہاں یہ مر جائے گا۔ نہیں، میں نے یہ فلم نہیں دیکھ رکھی، میں نے صرف ریویو میں ساری کہانی سب پڑھ لی تھی، وہ یوں ہی نیم دراز ٹیک لگائے مسکرا کر بتا رہا تھا۔ تاکہ آپ میری فلم خراب کر سکیں؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے ناراضی ابھری۔ مجھے ایک قدم آگے رہنا اچھا لگتا ہے زرتاشا۔ مغرب پوری ڈھل چکی تھی، اس کے جوگر سڑک کو گویا اپنے نیچے لپیٹتے تیز تیز فاصلہ عبور کر رہے تھے۔ سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ سامنے تھا۔ وہ گہری سانس لے کر ماضی کی یادوں کو ذہن سے جھٹکتا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں وہی لوگ تھے جو روز ہوتے تھے، مگر آج لگتا تھا سب کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں۔ راہداری سے گزرتے وہ کچن کے کھلے دروازے میں ذرا دیر کو ٹھہرا۔ سادھی سلیب کے ساتھ کھڑا تھا اور سر جھکائے مسکرا کر سامنے کرسی پہ بیٹھی زمر کو سن رہا تھا، جو دھیرے دھیرے بتا رہی تھی۔ پھر ہم نے فارس کے کیس کے دنوں میں پرانی کتھائیں، طویل قصے۔ زمر کی اس کی طرف پشت تھی، سادی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک ثانیہ کو ٹھہرا، پھر اسے آواز دی، سادی۔ سادی نے چونک کر سر اٹھایا، زمر نے بھی گردن موڑی۔ فارس کو دیکھ کر اسے پرس میں رکھی لونگ یاد آئی۔ اوہ، ابھی تک نہیں پہنی، اپنی بھول پہ افسوس ہوا۔ اپنا پاسپورٹ مجھے دے دو، اس نے عجلت میں پوچھا، گویا زیادہ دیر مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر مخل کرنے کا بہانہ بھی چاہیے تھا۔ وہ میں نے ڈسپوز آف کر دیا ہے، بے فکر رہیں، سادی نے سر کو جنبش دے کر تسلی کروائی۔ فارس گبرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کیا مطلب ڈسپوز آف کر دیا ہے؟ میں نے کہا تھا میں اسے خود ڈسپوز آف کروں گا۔ وہ صباحت نے اپنا کریئر داؤ پہ لگا کر تمہارے لیے بنوایا تھا، تمہیں یقین ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ اب وہ نہیں ملے گا کسی کو، فکر نہ کریں، سادی نے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی۔ مگر فارس، وہ کہہ رہے تھے اس پہ بھروسہ رکھو۔
زمر کی بات پہ اس نے اچھا جی کہہ کر سر کو خم دیا اور برے موڈ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں پھر سے باتوں میں لگ گئے تھے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں؟ 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ سیم کے کمرے کے دروازے پہ کھڑی حنین نے پکارا۔ وہ رکا، غور سے اسے دیکھا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میں جیلے سو رہا ہوں تو… میں سمجھتی نہیں ہوں، مجھے یقین ہے۔ خیر ہے، ہوتا ہے ایسے۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ شگفتہ نہ تھا، چہرے پہ عجیب ویرانی تھی۔ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور سیم کے بیڈ پہ آ بیٹھی۔ وہ ٹیوشن جاتا تھا اس وقت، اداس اور ویران۔ یکا یک دروازہ بند ہو کر لاک ہونے کی آواز آئی تو ہنا نے چونک کر سر اٹھایا۔ فارس دروازہ مقفل کر کے کرسی لے کر اس کے سامنے آ بیٹھا اور آگے ہو کر غور سے اسے دیکھا۔ حنین، کیا مسئلہ ہے؟ سیم نے مجھے نہیں بتایا، مگر تمہاری اور سعدی کی کیا لڑائی چل رہی ہے؟ ڈھیلی سی فرنٹ چوٹی بنائے، کٹے بال ماتھے پہ بکھیرے، زرد چہرے والی حنین کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ آپ تو ہمیشہ 2 قدم آگے رہتے ہیں، آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا؟ کیا؟ مجھے واقعی نہیں پتا۔ وہ ٹھٹکا تھا۔ ہنا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آپ کو بتا دے گا بھائی، وہ بتا دے گا اور آپ مجھ سے نفرت کریں گے۔ فارس چند ثانیہ بغور اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ کیا کیا تم نے؟ الفاظ ہموار اور پرسکون تھے، مگر سوال قیامت تھا۔ ایسی قیامت کے دن، اور اس سے پہلے قبر میں پوچھا جائے گا نا کہ کیا کیا تم نے حنین، کیا کر کے آئی ہو؟ میں کیا کہوں گی؟ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل پھسل رہے تھے۔ کسی کو قتل کیا ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں تو؟ ہنا کی گردن نفی میں ہلی۔ پھر ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، بتاؤ مجھے کیا کیا تم نے؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے ہنا کے ہاتھ تھامے۔ وہ ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے، گویا برف کے ٹکڑے ہوں۔ 21 سال کی دبلی پتلی کمزور اداس سی وہ لڑکی ہلکے ہلکے سے کانپ رہی تھی۔ آنسو مسلسل تھوڑی سے نیچے لڑک رہے تھے۔ آپ مجھ سے نفرت کریں گے؟ نہیں کروں گا، اس نے تسلی دی۔ میں نے ایگزامز میں چیٹنگ کی تھی، میں نے OCP صاحب کو… وہ ہچکیوں کے درمیان سر جھکائے بتاتی رہی۔ وہ توجہ سے سنتا رہا۔ کتھا ختم ہوئی تو ہنا نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ حنین، وہ گہری سانس لے کر بولا، انسان زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے، غلط صحیح اچھے برے کام سب کرتا ہے انسان، ہر چیز کو تجربہ سمجھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی، لیکن تم نے توبہ کر لی نا، بات ختم ہو گئی۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ احمد شفیع جانتا ہے، اس نے ہمارے گیٹ پہ آ کر مجھے دھمکی دی تھی۔ فارس ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، گویا بری طرح چونکا تھا۔ اس نے یہ کتھا بھی سنا ڈالی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ سری لنکا تھے۔ وہ لب بھنج کر رہ گیا۔ خیر، میں اسے لے لوں گا ہر چیز، وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ وہ آپ کو وہ سارے ثبوت نہیں دے گا۔ اس کا تو باپ بھی دے گا۔ حنین چپ ہو گئی۔ اس کا باپ… خیر، کسی اور کے راز کھولنے سے پہلے ایک اور بات۔ اس نے اب کی بار سر نہیں جھکایا، اب سر اٹھا کر بات کرنی تھی، آنکھوں میں دیکھ کر، اس کے ہاتھ پہ اپنے کمزور ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے۔ میں نے کچھ اور بھی کیا ہے جس کی وجہ سے بھائی مجھ سے ناراض ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے منع کیا تھا، مگر میں بہت اکیلی تھی، مجھے کوئی اپنا دوست نہیں لگتا تھا۔ میں ہاشم بھائی سے ٹیکسٹ پہ بات کرتی تھی۔ اس سے لگا فارس کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگے ہیں۔ وہ ہلکا سا چونکا تھا، ڈھیلے اعصاب تن گئے تھے۔ حنین نے اپنے پسینے میں ڈوبے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کر دی۔ بس ان ہاتھوں کو وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی، وہ نہیں کھو سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا میں کیا کر رہی ہوں، میں ان کو پسند کرنے لگی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میں کبھی ان سے ملنے نہیں گئی، انہوں نے بلایا تب بھی نہیں۔ وہ سعدی بھائی کے ساتھ تھے، بھائی کو ٹارچر کرنے کے لیے مجھے کال کر رہے تھے، بھائی اسی لیے خفا ہے مجھ سے۔ میں نہیں گئی، مگر کئی ماہ میں ان سے بات کرتی رہی، ٹیکسٹ پہ، 1-2 دفعہ کال پہ، مگر میں ان سے بات کرتی رہی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں، میں غلط راستے پہ چلی گئی تھی، میں بہت بری ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھوں پہ بھی گر رہے تھے، یا شاید وہ پسینہ تھا، مگر وہ ابھی تک مضبوطی سے اس کو تھامے ہوئے تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، چپ۔ پھر اس نے نظریں جھکا لیں۔ حنین وحشت سے اسے دیکھنے لگی، دل ڈوبنے لگا۔ اور پھر فارس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ نکال لیے، اس کے گیلے ہاتھ تنہا رہ گئے۔ وہ شل بیٹھی رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھتا وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ حنین نے اپنے خالی ہاتھ اپنے تہی دامن میں رکھ لیے۔ ساری دنیا ویران ہو گئی تھی۔ تم نے کبھی اسے کہا کہ تم اس کو پسند کرتی ہو؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ آواز آہستہ تھی، بہت آہستہ۔
انہیں اندازہ ہوگا وہ ہاشم کاردار ہیں. میں نے پوچھا تم نے اسے کہا یا نہیں کہا؟ وہ اب ہنا کی طرف گھوما. وہ یک ٹک چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. فارس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس باہر خارج کی اور پھر واپس کرسی کی طرف آیا. سنو حنین، وہ سنجیدگی سے اس کے سامنے بیٹھا کہنے لگا تھا. انسان کا پسند ناپسند پہ اختیار نہیں ہوتا، وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے اس پہ اختیار ہوتا ہے. میں نے بھی جیل میں اچھے برے بہت سے کام کیے ہیں. اتنی عمر ہو چکی ہے کہ اب میں ایک چھوٹی بچی کو جج نہیں کر سکتا. میں اس بات کو دوبارہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہوں گا. مجھے اب صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ وہ کورٹ میں کیا پیش کرے گا. کورٹ؟ حنا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. کون سا کورٹ؟ اگر کوئی ٹرائل ہوا تو وہ تمہیں کورٹ میں بلائے گا اور تمہارے سارے میسیجز پرنٹ کر کے وہاں پیش کرے گا. آئی ایم سوری حنا، اگر میں کبھی تمہیں یہ یقین نہیں دلا سکا کہ تم اکیلی نہیں ہو، کہ تم مجھ پہ اعتبار کر سکتی ہو. لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا. مجھے اچھا نہیں لگا مگر میں تمہیں جج نہیں کروں گا. کوئی بھی چیز میرے دل میں تمہاری محبت کم نہیں کر سکتی. اور ابھی میں بھی کچھ بتاؤں گا تمہیں تاکہ یہ ثابت کر سکوں کہ میں بھی تم پہ اعتبار کرتا ہوں. مگر پہلے مجھ پہ بھروسہ کرو اور بتاؤ کہ ان میسیجز میں کیا تھا. تم اس سے کیا بات کرتی تھیں؟ اس نے دوبارہ سے حنا کے ہاتھ تھام لیے اور وہ اس سے پوچھ رہا تھا، نہ نرمی سے نہ سختی سے، ضبط اور تحمل سے. مگر حنین اسے نہیں دیکھ رہی تھی. وہ یک ٹک گم سم سی خلا میں دیکھ رہی تھی. عرصے بعد ایک گتھی سلجھ گئی تھی، ایک کرا کھل گئی تھی، ایک سرا ہاتھ میں آ گیا تھا. وہ سوال قیامت تھا اور جواب بھی قیامت سے کم نہ تھا. حشر کے دن کا غلغلہ شہر کے بامود در میں تھا. نگلے ہوئے سوال تھے، اگلے ہوئے جواب تھے. اگلے 24 گھنٹے کہاں غائب ہوئے پتہ ہی نہیں چلا. ایک دن طلوع ہو کر ڈھل بھی گیا اور چھاتے اندھیرے نے دیکھا نوشرواں کاردار اس خوبصورت بنگلے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا ہے جو کلب کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. ادھر ادھر ٹولیوں کی صورت بیٹھے لوگ، ٹہلتے لڑکے لڑکیاں، سرو کرتے ویٹرز، ہر کسی نے آنکھ اٹھا کر نظر بچا کر اسے دیکھا تھا. وہ بڑے دن بعد نہا دھو کر تیار سا پرفیوم کی مہک میں بسا، گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، منہ میں چوئنگم چباتا چلا آ رہا تھا. بار کاؤنٹر کا سٹول کھینچ کر بیٹھا اور سیل فون نکالتے ہوئے بارٹینڈر کو اپنا آرڈر بتایا. سن گلاسز اتار کر گریبان پہ اٹکائیں اور اسکرین پہ انگلی پھیرتا نیوز فیڈ چیک کرنے لگا. سرگوشیوں اور اونچی باتوں میں اسے اپنا نام واضح سنائی دے رہا تھا. وہ نظر انداز کر کے مشروب کے گھونٹ بھرنے لگا. اب وہ نہیں چھپے گا، نہیں ڈرے گا. کون یقین کرے گا کہ اس نے کسی کو مارنا چاہا ہے؟ چند دن میں لوگ بھول بھال جائیں گے. دفتن اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے. شیرو نظر انداز کیے گھونٹ بھرتا موبائل دیکھتا رہا. وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر دھیرے دھیرے ایک عجیب سا احساس رگو پے میں سرایت کرنے لگا. کلب میں چھاتی غیر معمولی خاموشی، جیسے سب سرگوشیوں میں بول رہے ہوں اور پھر چپ ہو گئے ہوں. امریکہ میں ایسے موقعوں پہ مرین رائٹس پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. آفیسر آف لا کہتا ہے کہ تمہیں خاموش رہنے کا حق ہے، کیونکہ تم جو بھی کہو گے وہ تمہارے خلاف عدالت میں استعمال ہوگا. نوشرواں کاردار بجلی کسی تیزی سے گھوما. اس کی پشت پہ سینے پہ بازو لپیٹے وہ کھڑا تھا، وہ جس کا آصب اس زیر تعمیر گھر میں بہتے خون سے نکل کر نوشرواں کے اندر آ بسا تھا. وہ آج مجسم صورت اس کے سامنے کھڑا تھا. اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھوں میں تپش تھی. جیکٹ اور جینز میں ملبوس چھوٹے کٹے بالوں والا لڑکا جس کے منہ پہ زخم کا نشان تھا اس پہ نظریں گاڑے کہہ رہا تھا، مگر پاکستان میں آرٹیکل 13 ہی کافی ہوتا ہے. دہرانے کی ضرورت پھر بھی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ تم خاموشی سے کبھی گرفتاری نہیں دو گے. کسی نے کلب کے لاؤنج کی سفید بتیاں جلا دی تھیں. مدھم روشنیوں والا خوابناک ماحول یکدم جیسے تیز روشنی میں نہا گیا تھا. بے رحم سفید روشنی نے سب عیاں کر دیا تھا. ساتھی کے ساتھ سیاہ وردی والے چند افراد کھڑے تھے. نوشرواں کا رنگ پھیکا پڑا. وہ آہستہ سے جگہ سے اٹھا. میں سیکشن 161 CRPC کے تحت نوشرواں اورنگزیب کاردار کو اپنا حملہ آور اور اغواکار نامزد کرتا ہوں. مجھے 8 ماہ حبس سے بے جا میں رکھنے اور جسمانی ذہنی اذیت دینے کا ذمہ دار یہی ہے، اور ان کے پاس تمہاری گرفتاری کے وارنٹ ہیں. نوشرواں نے فوراً موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر آفیسر نے اپنی چھڑی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. تم لوگ مجھے یوں گرفتار نہیں کر سکتے، میرے بھائی کو بلاؤ، وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ چلا کر بولا تھا. سادی سینے پہ بازو لپیٹے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. ایک سپاہی آگے بڑھا اور نوشرواں کے ہاتھ تھامنے چاہے، مگر اس نے رکھ کر سپاہی کے منہ پہ مکہ جوڑ دیا. ارد گرد تماش بین لڑکے لڑکیوں نے موبائل کیمرے نکال لیے تھے. کلک کلک
تصاویر اور ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں۔ 3 سپاہیوں نے اس پہ حملہ کر دیا تھا اور وہ مزاحمت کرتا رہا، چلاتا رہا، گالیاں دیتا رہا۔ انہوں نے اسے سینے کے بل کاؤنٹر سے لگایا اور ہاتھ پیچھے سے باندھے۔ SHO اب اس کو اس کے حقوق پڑھ کر سنا رہا تھا، اس کے اوپر لگی دفعات کی تفصیل بتا رہا تھا اور وہ کف اڑاتا، غصے سے خود کو چھڑاتا مسلسل چلا رہا تھا۔ ہر زاویے سے لوگ دلچسپی سے ویڈیو بنا رہے تھے، پولیس والے اس کو لے کر جا رہے تھے اور سعدی یوسف آخر میں ان سب کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ مناظر کی عکس بندی جاری تھی، آوازیں اور شور بڑھتا جا رہا تھا۔ باہر اسے پولیس وین میں ڈالا جا رہا تھا۔ سعدی وین سے ذرا فاصلے پہ کھڑا تھا، ہاتھ کمر پہ باندھے، وہ سوچتی نگاہوں سے وین کو دیکھ رہا تھا جب SP بختیور چشتی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موقع پہ آنے دیا، وہ نرمی سے سر کو خم دے کر بولا۔ سعدی خان، میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا، ہم اپنے علاقے کے پیر ہیں، گدی نشین ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں۔ صبح عدالت میں پیشی سے پہلے تک نوشرواں کاردار کا بھائی کیا، اس کا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تو اس کو نہیں چھڑا سکتا۔ پھر اس نے سعدی کے کندھے پہ تھپکی دی۔ تمہیں انصاف ضرور ملے گا، ہر پولیس والا ان کی طرح نہیں ہوتا جن سے تمہارا پہلے پالا پڑا ہے، تم بے فکر رہو، پولیس اس آدمی کو آج لاک اپ سے نہیں نکلنے دے گی۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا اور سعدی اس پہ یقین کرنا چاہتا تھا، مگر جانے کیوں اب کسی پہ یقین نہیں آتا تھا۔ جب ڈوبنا ہی ٹھہرا تو پھر ساحلوں پہ کیوں، اس کے لیے تو بیچ بھنور جانا چاہیے۔ میرا نام ہے سعدی یوسف نے وہ تہلکہ نہیں مچایا تھا جو نوشرواں کاردار کی گرفتاری کی ویڈیو نے مچا دیا۔ چند منٹوں میں وہ ویڈیو نیوز چینلز پہ نشر ہونے لگی۔ مختلف زاویوں سے لیے گئے واضح شارٹس جیسے جیسے اسکرین پہ چلتے گئے، کاردار اینڈ سنز کے شیئرز کی مارکیٹ ویلیو گرنے لگی۔ ہاشم کاردار کی 75 سے زائد ملکی کمپنی سے ایک دم سرمایہ کھینچا جانے لگا اور پہلی دفعہ ہاشم کو احساس ہوا کہ پانی سر سے اوپر ہو رہا ہے۔ وہ ہارون عبید کے ساتھ وکلاء کا ایک وفد لیے اس وقت تھانے میں موجود تھا اور نخوت اور غرور سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تلخی سے SP بخت گیلانی سے مخاطب تھا۔ بحث، دھمکیاں، باتیں سب گرما گرم ماحول میں بلند آواز میں ہو رہی تھیں۔ سامنے والا بھی اپنے علاقے کا پیر تھا، اونچی گدی کا عادی تھا، گردن اس کی بھی نہیں جھکتی تھی، صرف نفی میں ہلتی تھی۔ اوپر سے دباؤ یا کاردار صاحب، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، سب فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ ساری زندگی دیکھی ہے میں نے عدالتیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ویڈیو میں تو اس لڑکے نے ہم دونوں کا نام بھی لیا تھا، پھر حتمی FIR میں صرف میرے بھائی کو نامزد کیوں کیا؟ ان کی بحث جاری تھی۔ FIR کے مطابق صرف نوشرواں کاردار ذمہ دار تھا سعدی کے اوپر کیے گئے تمام مظالم کا۔ باہر سرد راہداری میں وہ دونوں کھڑے تھے، زمر اور سعدی، دونوں خاموشی سے گہری ہوتی رات کو دیکھ رہے تھے۔ ہم ہاشم اور ہارون عبید کو کیوں نامزد نہیں کر رہے؟ وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ہاتھ والا پرندہ جھاڑی والے 2 پرندوں سے بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ تینوں کمزور کیس کی وجہ سے بری ہو جائیں۔ ہم صرف نوشرواں پہ فوکس کرتے ہیں، اس کے خلاف مضبوط کیس بناتے ہیں، اس کو سزا ملی تو ہاشم جیتے جی مر جائے گا، لیکن وہ پھر بھی آزاد گھومے گا۔ سعدی نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اسی پل سامنے سے 2 سپاہی نوشرواں کو ہتھکڑی لگائے چلے آ رہے تھے، اس کے چہرے پہ بے چینی تھی اور آنکھوں میں غصہ۔ سر جھٹک منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ چلتا جا رہا تھا، دفتن ان دونوں کو ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر رکا۔ میں سمجھا تھا مسز زمر کہ آپ مختلف ہوں گی، مگر آپ سب ایک جیسے ہیں۔ تم اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں ہم سے بات نہیں کر سکتے؟ زمر نے سعدی کے سامنے بازو پھیلا کر گویا دونوں کے درمیان آڑ سی بنائی۔ تم نے مجھ پہ گولیاں چلائی تھیں، سعدی بھی بفر کر غرایا۔ تم نے مجھے گالی دی تھی، تو گالی سے جواب دے دینا، گولی سے کیوں دیا؟ وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ نوشرواں، تم اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں ہم سے بات نہیں کر سکتے، اسے لے جائیں۔ وہ تحمل سے سعدی کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سپاہیوں کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ وہ نوشرواں کو ساتھ لے جانے لگے، مگر وہ مڑ مڑ کر سرخ چہرے سے اسے دیکھتا، وہ غلظات بکے جا رہا تھا۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گا، عدالت میں تمہارے سب گھر والوں کو گھسیٹوں گا، تمہاری بہن کو گھسیٹوں گا۔ سعدی کی مٹھی بھنچی، اس نے دانت پیسے، تنفس تیز ہوا، مگر زمر نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی باتیں مت سنو، نظر انداز کرو۔ آپ نے سنا نہیں وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی، چہرے پہ بے بسی درائی تھی۔ جب عدالتوں میں معاملے چلے جاتے ہیں نا سعدی، تو پھر یہ تو ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی برا ہوگا۔ کیا تم واپس مڑنا چاہتے ہو؟ کبھی نہیں، اس نے پورے عزم سے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر کہا۔ سعدی گہرے گہرے سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔
دور راہداری کے سرے پہ SHO کے کمرے کے دروازے پہ ہارون عبید نکلتے دکھائی دیے۔ وہ وہیں رک کر زمر کو دیکھنے لگے۔ زمر نے جواباً سعدی کو دیکھا۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ جاؤ نا۔ وہ اپنے ذہنی خلفشار سے نہیں نکل پایا تھا، سو مضطرب الجھا سا آگے بڑھ گیا۔ تب ہارون قدم قدم چلتے ستون کے قریب آ ٹھہرے۔ کلف لگی شلوار قمیض میں ملبوس، وہ چہرے پہ سوچ کی لکیروں کے باعث غیر مطمئن لگتے تھے۔ مسز زمر، میں نے آپ سے کہا تھا ہم دوبارہ ملیں گے۔ زمر نے بازو سینے پہ لپیٹ لیے اور تحمل سے ان کو سننے لگی۔ آپ مجھے تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، یہ مسئلے بہت تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے، لیکن میں 8-10 سال سے روز ایسے مسئلے نپٹاتی آئی ہوں، سو آپ میرے لیے فکر مند نہ ہوں، وہ پرسکون سی بولی تھی۔ مسز زمر، انہوں نے اب کے ترہم سے اسے دیکھا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری مدد کے بغیر یہ کیس کبھی عدالت میں نہیں چل سکتا۔ آپ جج کو خرید بھی لیں تب بھی ہاشم۔ وہ مزید قریب ہوئے، آواز اب سرگوشی میں بدل گئی تھی اور نظریں زمر پہ جمی تھیں۔ کبھی تاریخیں نہیں لینے دے گا آپ کو، تاریخ پہ تاریخ دیتا جائے گا، لٹکاتا جائے گا۔ 12-13 سال تک کیس چلے گا، ہر سال میں 2 پیشیاں ہوں گی، گواہ مر کھپ جائیں گے، سرکاری ریکارڈ کھو جائے گا، اخبارات و میڈیا اس قصے کو بھول چکا ہوگا۔ 13 سال آپ تو لڑیں گی اور آپ لڑ سکتی ہیں، لیکن آپ کا یہ پیارا سا معصوم سا بچہ نہیں لڑ سکے گا۔ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوا، مگر وہ ذہنی طور پہ نارمل نہیں رہا۔ وہ یا تو تنگ آ کر خودکشی کر لے گا یا کسی دن جا کر ہاشم کو گولی مار دے گا۔ وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کرے گا مسز زمر۔ زمر کی آنکھوں میں کرچیاں ابھریں، پھر گردن مزید اکڑ گئی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، انہی کے انداز میں بولی۔ مگر آپ کا تو ہے نا، اور وہ کیا ہے کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، وہ نرمی سے ذرا جھک کر بولے تھے۔ 13 سال، چلے 10 سال بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ اولاد تو آپ کی ہو نہیں سکتی، میں واقف ہوں۔ زمر کی آنکھوں میں سرخی ابھری۔ لیکن جو بچے آپ کے لیے اولاد کی طرح ہیں وہ رول جائیں گے، وہ کبھی دوبارہ زندگی شروع نہیں کر سکیں گے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں ہاشم کو راضی کر لوں اور وہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو پولیس گولیاں مارتی ہے تو سارے وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں، پولیس کے خلاف کیس لڑتے ہیں اور 6-7 ماہ میں قاتلوں کو سزا دلواتے ہیں۔ 6-7 ماہ میں زمر صاحبہ فیصلہ آ جاتا ہے، وہ بھی پولیس کے خلاف، اس ملک میں جہاں فیصلے آنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ مگر کیسے؟ کیونکہ وکیل چاہتے تھے کہ فیصلہ آئے۔ اس ملک میں اگر وکیل نہ چاہے تو کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا، چاہے اس کے حق میں ہو یا خلاف ہو۔ ہاشم چاہے گا تو کیس چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا، اور ہاشم کو صرف میں راضی کر سکتا ہوں، اور کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کی وہ نئی رفیق صاحبزادی صاحبہ بھی نہیں۔ اب آپ بتائیے، کیا میں راضی کروں ہاشم کو؟ اب کہ وہ پرسکون لگتے تھے، ذرا مسکرا کر ہمدردی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور یقیناً بدلے میں مجھے کچھ کرنا ہوگا، بتائیے کیا کروں میں جس کے بدلے میں آپ یہ عنایت کریں گے میرے اوپر؟ آپ فارس کو چھوڑ دیں۔ آسمان سے کوئی تارا زور سے ٹوٹ کر گرا تھا، گویا کسی فرشتے نے کسی باتیں اچکنے والے شیطان کو دے مارا ہو۔ تارا تھا یا آگ کا گولا، زمین پہ گر کر ہر شے کو بھسم کر گیا تھا۔ میں فارس کو چھوڑ دوں؟ وہ چند لمحے سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر ایک دم ہنس دی۔ وہ بھی ہلکے سے ہنستی ہے۔ مگر میں سنجیدہ ہوں مسز زمر، فارس کو آپ کچھ دے تو سکتی نہیں ہیں، ویسے بھی آپ گردے کی مریض ہیں، آپ کی زندگی کم رہ گئی ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، میری تو یہ دعا ہے۔ مگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں، آپ پہلے ہی جس شخص کی زندگی میں بوجھ بنی ہوئی ہیں اس سے نکل جائیں، اور جس بچے سے آپ کو محبت ہے اس کو اس بوجھ سے آزاد کر دیں۔ ہارون صاحب، اس نے مسکراہٹ دبائے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا، آپ اپنی بیٹی کے لیے اتنی تگ و دو نہ کریں تو اچھا ہے، اس کی تو ہاشم سے شادی ہو رہی ہے نا، نوشیروان سے ذکر سنا تھا، سو میرا خیال ہے اس کے مسئلے سنبھالنے کے لیے ہاشم کا کردار کافی ہے، اور رہی میں تو۔ بائیں کندھے سے لٹکتے پرس کو اتار کر دائیں پہ منتقل کرتے وہ مسکرا کر بولی، جو میرا ہے وہ میرا رہے گا۔ ایک آخری چمکتی نظر ان پہ ڈال کر وہ مڑ گئی۔ ہارون نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد سڑک پہ گاڑی دوڑ رہی تھی، ڈرائیونگ کرتا سعدی کچھ کہہ رہا تھا اور وہ کھڑکی کے باہر بھاگتے پوز اور بتیاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی اور گود میں رکھے پرس میں ہاتھ ڈال کر مسلسل اندر موجود ڈبی کھول بند کر رہا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، ننھے تارے جیسی ہیرے والی لونگ کی ڈبی کا ڈھکنا بار بار گرنے اور اٹھنے کے باعث مدھم سی آواز نکالتا تھا۔
टिक टिक टिक। हाशिम रात के 1:30 बजे थाने से घर चला आया। पुलिस इतने दबाव और जंगल की आग की सी फैलती खबर के बाद किसी सूरत नौशरवां को रिहा नहीं कर सकती थी। अब मज़ीद कोशिश करना खुद को एक जाबिर और कानून शिकन बाअसर आदमी ज़ाहिर करना था, और फिलॉन्थ्रोपिस्ट हाशिम कारदार के सफ़ेद कॉलर को ये गवारा न था। एक लड़का जिसको मैंने अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, बाहर मीडिया के नुमाइंदों के माइक्स के सामने चेहरा किए कार का दरवाज़ा खोले खड़ा वो कह रहा था, जिसकी बाजियाबी के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें मैंने की, वो ज़रा से जायदाद के तनाज़े के बायस मेरे भाई को अपने केस में धकेल रहा है। मुझे सोच कर भी शर्म आती है। यू नो व्हाट, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कानून की बालादस्ती की नज़र की है। मैं इस मौके पे अपने हुद्दे और ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करके अपने भाई को बग़ैर अदालत में पेशी के नहीं छोड़ाऊँगा। अगर उसका नाम FIR में है तो फिर वो औरंगज़ेब कारदार का बेटा ही क्यों ना हो, उसको कानून के तकाज़ों को पूरा करना होगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो दौलत या ताकत की फरावानी के बायस ख़ुद को फ़िरौन समझने लगते हैं, इसलिए कि हम पैसे वाले हैं। हमारी ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। यू नो व्हाट, अब मज़ीद मैं इन लोगों को गरीब कार्ड नहीं खेलने दूंगा। सुबह हम अदालत जा रहे हैं और अपने भाई को वहीं से छुड़वा कर घर लाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ सिर्फ गरीब के बच्चे को नहीं चाहिए होता, हमें भी चाहिए। और हाथ हिलाकर बस का इशारा करता कार में बैठ गया। माइक्स उसके ताक़ुब में झुके, मगर गार्ड कार का दरवाज़ा बंद कर चुका था। टायर्स हरकत में आए और कार जन से आगे बढ़ गई। मोर चाल के लाउंज में वो सब बैठी टीवी स्क्रीन पे चलता नौशरवां का क्लिप देख रहे थे। हनीन वहाँ नहीं थी। सादी खामोश था और जुमर अब्बा को बता रही थी कि किस तरह नौशरवां उस वक्त लॉकअप में बैठा है। हफ्ते 10 दिन में वो रिहा हो जाएगा, 2 दिन बाद वो मुल्क से बाहर होगा और अगले 15 साल वो वापस नहीं आएगा, और तुम दोनों पीछे से पेशियाँ भुगताना। फारिस ने अपना कॉफ़ी का मग उठाती हुई नहायत पुरसकून अंदाज में इतला दी। वेलकम टू पाकिस्तान। जुमर और सादी पे एक अच्छा सॉरी वाली नज़र डालकर कंधे उचकाता, मग होंठों से लगाता वो आगे बढ़ गया तो जुमर पहलू बदल कर रह गई। नहीं निकलेगा वो बाहर। सादी उसके जाने के चंद मिनट बाद एकदम से बोला था और फिर उसी तरह उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके तासुरात अजीब से हो रहे थे। जुमर बस उसे देख कर रह गई। फिर बेख्तियार सर झटका, जैसे किसी की आवाज़ को, सूर जैसी आवाज़ को जहन से झटका हो। आप उसे इस बोझ से आज़ाद कर दें। वो ठीक हो जाएगा, वो सादी है, वो चंद दिन में ठीक हो जाएगा और हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वो ख़ुद को तसल्ली देने लगी। दिल स्याह आसमान में बार बार डूब कर उभरता था। सारा जवार भाटा मेरे दिल में है, मगर इल्ज़ाम ये भी चांद के सर जाना चाहिए। सादी ने ऊपरी मंजिल पे बने उस बेडरूम का दरवाज़ा खोला जो अम्मी ने उसके लिए तैयार किया था, तो अंदर अंधेरा था। मोबाइल जेब से निकालते हुए उसने सर झुकाए स्विच बोर्ड पे उंगली रखी तो कमरा रोशन हो गया। किसी एहसास के तहत उसने चौंक कर चेहरा उठाया। उसके बेड के कोने पे हनीन बैठी थी। उलझे से बाल ढीली चोटी में बंधे थे। गोद में कागज़ों का एक पलंदा रखा था और ज़ख्मी निगाहें सादी पे जमी थी। फारिस मामू ने मुझसे पूछा कि मैं हाशिम से क्या बात करती थी। हनीन, मैं ये बात अब डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कुछ अरसे बाद मैं इसे भुलाकर तुम्हें माफ़ कर दूँगा। और बेजारी से सर झटकते वो आगे आया तो वो खड़ी हुई, उठी गर्दन और पूरे कद के साथ। माफ़ी मांगी किसने है आपसे? हाँ, कहने के साथ उसने कागज़ सादी के कदमों में फेंके। कुछ नीचे गिरे, कुछ उड़कर बिखर गए। सादी यूसुफ खान, उसने सदमे और गुस्से से भरी आंखों से उसे देखते ऊंची आवाज़ में दोहराया। सादी यूसुफ खान, ये थे वो अल्फाज जो इन 1972 मैसेजेस में 556 दफ़ा इस्तेमाल हुए। ये मेरे उन तमाम मैसेजेस का रिकॉर्ड है जो उनको भेजे थे मैंने, बैकअप से निकाले मैंने और आपको दिखाने लाई हूँ। देखें इसे, पढ़ें इसे। मुझे नहीं मालूम कि वो आपको क्या बताता रहा है, मगर मैं उससे आपकी बात करती थी। आपकी, सादी भाई, आपकी बात करती थी मैं। बोलते बोलते जज्बात से आवाज़ बोझल हुई और आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बिल्कुल खाली नज़रों से उसे देखे गया। पढ़ें इन मैसेजेस को। नहीं, पढ़ें इनको प्लीज़। मैंने हमेशा उनको हाशिम भाई कहा, कभी गलत बात नहीं कही उनसे। किसी से ऐसी बात करना गलत है ये सही, उससे कतई नज़र मैंने कभी उनसे कोई गलत बात नहीं कही। सिर्फ आपकी या जुमर की या घर में बढ़ती वहशत की बात करती थी। हाँ, मैं उनको पसंद करती थी, कहीं दूर अंदर अब भी पसंद करती हूँ। उसकी बुलंद आवाज़ कांपी। मगर किसी को पसंद करना गुनाह नहीं होता। पसंद पे इंसान का इख्तियार नहीं होता। इसके बाद वो क्या करता है उस पर होता है। मेरा कसूर नहीं है इसमें अगर मैं उनको पसंद करती हूँ। जानते हैं किसका कसूर है?
وہ 3 قدم آگے بڑھی اور خاموش لب بھینچے کھڑے سعدی کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کا قصور ہے۔ آنسو اب خشک تھے اور وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی غرائی تھی۔ آپ تھے جو مجھے ان کے گھر لے کر گئے تھے اس رات جب نوشروان نے اغوا کا ڈرامہ کیا تھا۔ آپ تھے جو ہاشم کا لاکر کھولنے میں اور اس کا راز جاننے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آپ کو خیال بھی نہیں گزرا کہ آپ کی بہن دوسرے کمرے میں ہاشم کے ساتھ ہے۔ آپ تھے جنہوں نے اس شخص کی اصلیت 1.5 سال ہم سے چھپائی، ہمیں دوبارہ ان کے گھر پارٹی پہ لے کر گئے، پھر بعد میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو کیوں بلایا کالج۔ ہاں بلایا تھا میں نے ان کو کالج، کیونکہ سعدی بھائی وہ قاتل ہے، کرپٹ ہے، جھوٹا مکار ہے، مگر وہ ججمنٹل نہیں ہے۔ وہ گلٹی ہے تو دوسرے گلٹی لوگوں کو ایسے جج نہیں کرتا جیسے آپ نیک لوگ ہم گنہگاروں کو جج کرتے ہیں۔ کیوں بلایا میں نے اسے کالج؟ اس لیے کہ مجھے اس سے امید تھی کہ وہ مجھے برا نہیں سمجھے گا۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ کیوں بات کرتی تھی میں اس سے؟ کیونکہ مجھے کسی نے، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ وہ اندر سے کیسے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ کیسے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو کبھی نہیں بلانا آئندہ کافی نہیں ہوتا۔ مجھے وجہ نہیں بتائی، مجھے اس کی اصلیت نہیں دکھائی، پھر مجھ پہ الزام کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ شل کھڑا سن رہا تھا اور وہ آخر میں ٹھہر کر اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے چبا چبا کر بولی، میرے دل کا خون کرنے والے ہاتھ میرے نہیں تھے، آپ کے تھے۔ پیر کی ٹھوکر سے ان کاغذوں کو مزید بکھیر دیا۔ آپ کا فرض تھا مجھے بتانا، مجھے اس کی اصلیت دکھانا۔ میں 1910 کی لڑکی نہیں ہوں جس کو دھونس زبردستی سے ڈانٹ ڈپٹ کر آپ کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ میں 21ویں صدی کی لڑکی ہوں، میرے پاس میرا ذہن ہے اور ذہانت ہے۔ میرے دور کی لڑکیوں کے بھائیوں کو یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ غصہ کر کے، حکم دے کر یا پابندیاں لگا کر اپنی بچیوں کو کسی سے موبائل پہ بات کرنے سے روک سکتے ہیں، جب تک وہ برابری کے لیول پہ آ کر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دلائل سے نہیں سمجھائیں گے، وہ ان کی بات نہیں مانیں گی۔ باہر کے لوگ ہمارا دل ایسے نہیں توڑتے بھائی، جیسے ہمارے اپنے مرد ہمیں توڑ جاتے ہیں۔ آخری لفظ پہ اس نے ہچکی لی اور پھر اس کے ساتھ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جا چکی تھی اور سعدی تنہا خاموش کھڑا تھا۔ پھر دفتن وہ جھکا اور ایک ایک کاغذ اٹھانے لگا، سب کو اکٹھا کیا، برابر کیا اور پھر اسٹڈی ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا، بغیر پڑھے، بغیر دیکھے۔ اس کا چہرہ اب بھی ویسا ہی تھا، سنجیدہ اور خاموش۔ جلتی ہیں روز جس کے اشارے پہ بستیاں، اس آنکھ تک دھوئیں کا اثر جانا چاہیے۔ اگلی صبح دھند میں واضح کمی محسوس ہوتی تھی۔ سورج نکھرا نکھرا سا نکلا کھڑا تھا اور ہارون عبید کی رہائش گاہ کے سارے شیشے دھوپ سے چمک رہے تھے۔ لاؤنج میں ہارون شلوار سوٹ اور کوٹ میں ملبوس صوفے پہ براجمان سوچتی نگاہوں سے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہے تھے، جہاں نوشرواں کی گرفتاری کی کلپنگ بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ معروف آئی پی پی کا بیٹا نوشرواں کاردار، جس کو کل شام وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اسلام آباد کی کریسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور آج اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پولیس اس کے جسمانی ریمانڈ کے لیے درخواست دے گی اور کبھی امکان ہے کہ ابھی چند دن تک نوشرواں کاردار اپنے گھر نہیں جا سکیں گے۔ ہارون نے ریموٹ اٹھا کر بٹن دبایا، اسکرین بجھ گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، خاموش لاؤنج میں خاموشی کی چاپ سنتے رہے، پھر اٹھے اور پیچھے سے قمیض جھٹک کر برابر کرتے آگے بڑھ گئے۔ اوپر آ کر وہ آبی کے کمرے کے سامنے رکے، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا۔ آبدار، بچے تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بیڈ کی پائنیتی کے قریب زمین پہ اکڑوں بیٹھی تھی، سرخ بال بکھر کر کمر پہ گر رہے تھے اور آنکھیں گیلی تھیں۔ وہ ترہم سے اسے دیکھتے آگے آئے اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھے۔ آبی، انہوں نے دوبارہ پکارا۔ اسے لگتا ہے میں ڈرامہ کرتی ہوں، اسے لگتا ہے میں اس کی نیک نامی کے لیے خطرہ ہوں۔ اس نے گیلی آنکھیں اٹھا کر گلہ آمیز نظروں سے باپ کو دیکھا۔ بابا، مجھے ہر چیز سے وحشت ہونے لگی ہے، ہر شخص سے۔ آبدار، اتنا نہیں سوار کرتی کسی کو حواسوں پہ کہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بابا۔ اس نے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بہت بری طرح ٹوٹ گئی ہوں، میں سارا دن اس کی کال کا انتظار کرتی ہوں۔ میں نے اس کے نمبر کی رنگ ٹون بھی بدل دی ہے کہ اسکرین دیکھنے سے پہلے مجھے اس کی کال کی خبر مل جائے۔ میں ہر چند منٹ بعد واٹس ایپ پہ اس کا لاسٹ سین دیکھتی ہوں، اگر وہ آن لائن ہو تو لگتا ہے میری دسترس میں ہے، جیسے کوئی ڈور سی ہو میرے اور اس کے درمیان، مگر میں اسے میسج نہیں کر سکتی بابا، کیونکہ پھر وہ مجھے بلاک کر دے گا۔ میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے بابا۔ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنے پہ رکھ دیا اور رونے لگی۔ اس کی رنگت زرد تھی اور حلیہ بے ترتیب۔ آبی، تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، میری ماں کو بھی مجھ سے چھین لیا،
مجھے وقت بھی نہیں دیتے، میری سالگرہ بھی یاد نہیں رکھتے، آپ مجھے وہ بھی نہیں دے سکتے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ سیدھی ہوئی اور بند مٹھیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ سوائے ہاشم کاردار کے تم دنیا میں جس کو بھی میرے سامنے لے آؤ گی میں اسے قبول کر لوں گا۔ مجھے ہاشم سے کوئی سروکار نہیں ہے بابا، وہ غصے سے سر جھٹک کر بولی تھی۔ مجھے جو چاہیے وہ ان اویلیبل ہے، وہ شادی شدہ ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے لیے۔ میں بابا اب ساری زندگی تکلیف میں رہوں گی۔ اس کی سب سرمئی آنکھوں کے کٹورے پھر سے بھرنے لگے۔ ہارون کچھ دیر غور سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ تمہیں مل جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اب اٹھو بچے، کھانا کھاؤ اور کپڑے بدلو، پھر اپنے کلینک جاؤ، خود کو کام میں مصروف کرو۔ مگر وہ ان کے پہلے الفاظ پہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ مایوسی کے آسمان پہ امید کا تارا سا چمکا تھا۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر یقین دلایا تھا۔ آبدار کی آنکھوں سے آنسو غائب ہونے لگے اور ان کی جگہ الجھن نے لے لی۔ مگر کیسے؟ تم مجھے بتاؤ کیسے؟ وہ کیسے آئے گا تمہاری زندگی میں؟ وہ جب تک اس کی زندگی میں رہے گا وہ مجھے نہیں ملے گا بابا۔ تارا ڈوبنے لگا۔ وہ اس کی زندگی سے چلی جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ چلی جائے گی۔ آبدار کی ان پہ جمی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ کیسے؟ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے رات اس کو دیکھا تھا، زمر کو، میں نے اس سے بات کی تھی، سعدی یوسف کے کیس سے متعلق۔ چہرے پڑھنے آتے ہیں مجھے، وہ اسے چھوڑ دے گی بہت جلد۔ آپ نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ بابا پلیز آپ ان کو کوئی دھمکی وغیرہ نہیں دیں گے، وہ اچھے لوگ ہیں۔ نہیں، میں کیوں کچھ کہوں گا، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اس کو چھوڑ دے گی۔ کیا اس نے خود ایسا کہا؟ آبی کا دل اٹک گیا تھا۔ نہیں، اسے ابھی خود بھی معلوم نہیں، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹے، میں لوگوں کو اخبار کی طرح پڑھتا ہوں، ساری زندگی پڑھتا آیا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ دے گی۔ پھر اس کا سر تھپکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب فریش ہو جاؤ، میں ڈائننگ ٹیبل پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کھانا کٹھے کھاتے ہیں۔ آبدار کے لبوں پہ نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھنے لگے۔ قدموں میں بالکل جان نہیں تھی، جانے کب سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہارون اب اسے سہارا دے کر کھڑا کر رہے تھے۔ چند دن میں ہی وہ کتنی کمزور نظر آنے لگی تھی۔ وحشتیں بڑھتی گئیں ہجر کے آزار کے ساتھ۔ اب تو ہم بات بھی کرتے نہیں غم خوار کے ساتھ۔ دانتے کے جہنم جیسا احاطہ عدالت آج بھی لوگوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ نوشرواں کاردار کو سپاہی ہتھ کڑیوں میں مقید کیے اپنے ساتھ چلاتے لا رہے تھے۔ وہ اسی ویسٹ میں ملبوس تھا جس میں ساری رات لاک اپ میں بیٹھے کاٹی تھی۔ سردی کے باوجود آستین چڑھا رکھے تھے، چہرے پہ سنجیدہ تاثر تھا اور آنکھیں شب بیداری کے باعث گلابی پڑ رہی تھیں۔ سامنے سے انسان چلے آ رہے تھے، بے نیاز، تیز تیز چلتے ہوئے، عجیب خوفناک لوگ، اور پھر ان کا شور ہی شور۔ وہ سامنے دیکھ کر نہیں چل رہا تھا، نظریں جھکی تھیں، اسے راہداری میں چلتے اپنے قدم نظر آ رہے تھے، ساتھ میں ہاشم کے چمکتے بوٹ بھی، سپاہیوں کی رگڑ رگڑ کر پالش کیے جوتے بھی، آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ وکلا کی فوج ان کے ہمراہ تھی۔ سامنے کھڑے صحافی اور کیمرہ مین سوالوں کی بوچھاڑ کرتے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بناؤ اور مسکرا کر یہاں سے گزرو۔ ہاشم نے قریب میں سرگوشی کی، اس نے ایک نظر اٹھائی اور جبراً مسکراہٹ لاتے وکٹری کی 2 انگلیاں اوپر اٹھائیں۔ ایک رات لاک اپ میں کاٹنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس برزخ سے اسے ہاشم کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے وہ اس کا ہر حکم ماننے کا پابند تھا۔ صحافیوں کا ہجوم ایک جگہ آ کر رکنا تھا، رک گیا، وہ لوگ آگے بڑھتے گئے۔ شیرو نے وکٹری کی انگلیاں گرا دیں۔ یہ ہمارے انویسٹرز کے لیے تھا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پر اعتماد ہیں۔ ہاشم اسے کہہ رہا تھا، وہ نہیں سن رہا تھا، نظریں پھر سے جھکا دی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن تک رہنا پڑے گا تمہیں لاک اپ میں، پھر جیل بھیج دیں گے، اس کے بعد میں ضمانت کروا لوں گا، مگر ان 7 یا 10 دن میں تمہارا اندر رہنا بہتر ہے۔ آپٹکس کے لیے یہ اچھا ہے، کوئی بھی خبر میڈیا پہ اس سے زیادہ نہیں شور مچاتی، خبر دب جائے گی، لوگ تھک کر چپ ہو جائیں گے۔ ان 7 دنوں میں ہم 3 پارٹیز دیں گے، مختلف جگہ چیریٹی گیدرنگز میں جا کر پیسہ لوٹائیں گے، آپٹکس کے لیے۔ چند ایک فوٹو آپس کے بعد ہمارا امیج اور ہماری خیرات اس سارے گن کو دبا دے گی۔ صرف 7 دن شیرو۔ الفاظ مدھم ہو رہے تھے، کٹے کٹے سنائی دے رہے تھے۔ وہ بالکل سر جھکائے چلتا رہا۔ وہ ہاشم کو نہیں بتا سکتا تھا کہ لاک اپ کی ایک رات نے اسے ذہنی طور پہ کتنا پیچھے دھکیل دیا تھا۔ وہ رات کتنی ڈراؤنی تھی، کتنی خوفناک تھی۔ ہر جگہ زیر تعمیر گھر میں بہتا خون کا تالاب نظر آتا تھا، اور وہ چہرہ،
وہ نیچے گرے، بوٹ کی ٹھوکروں سے زخمی لڑکے کا لہو لہان چہرے کے ساتھ کہنا، اللہ حساب لے گا۔ نوشرواں نے چہرہ اٹھایا، فضا میں مانوس سی خوشبو تھی، کافور کی سی، باسی گلاب کی خون آلود پتیوں کی سی مہک۔ اس نے سر اٹھایا۔ سامنے ایک دروازے کے ساتھ وہ دونوں کھڑے تھے، زمر اور سعدی۔ وہ دونوں چبھتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظریں سعدی سے ملیں، ان میں نفرت تھی، تپش تھی، اور ایسے زخم تھے جن کو مندمل ہونے میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ میں دیکھ لوں گا تم سب کو، ہاشم نے انگلی اٹھا کر تنفر سے کہا تھا۔ سعدی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو 20 سال عدالت میں نہ لٹکایا تو دیکھنا۔ اور شیرو کا منظر بدلتا گیا، راہداری آگے بڑھتی گئی، وہ دونوں خاموش کھڑے مجسمے پیچھے رہ گئے۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور کافی لمبی ایپیسوڈ ہو گئی ہے، تو یس اب اس کو جلدی جلدی ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو کیا ہوا ہے، اس شیرو فائنلی جیل میں چلا گیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اس کو بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن چلو چلا تو گیا نا۔ اور ہاشم ایز آلویز اچھا بھائی، بڑا بھائی، اب اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، اور جواہرات کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ وہ یہاں سے اس کو منع کرتی ہے تو یہ ڈانٹنے لگ جاتا ہے کہ میری بھی لائف ہے، اور وہاں سے وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کو منع کر دو ورنہ میں بتا دوں گی ہاشم کو کہ تم نے سعدی اور خاور کو مروانا چاہا تھا۔ اور اس کو ایک تو وہ بھی ڈر ہے کہ خاور بھی ایک تو نہیں مل رہا جس کو جو کہ پتہ کر سکتا ہے کہ اورنگزیب کو کس نے مروایا تھا۔ تو جواہرات بیچاری بہت اس کا برا ٹائم چل رہا ہے، اور ایک بیٹا جیل میں ہے اور دوسرے سے وہ خود ڈر رہی ہے۔ ہارون عبید اب اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایک تو اسے ابھی یہ بات پتہ چلی ہے کہ ہاشم اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس کی بیٹی فارس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ نہ وہ ہاشم کے ساتھ بیٹی کی شادی کروا سکتا ہے، اور فارس آلریڈی شادی شدہ ہے، وہ اس کی بیٹی سے نہیں شادی کرے گا، تو وہ اپنا بیچاری الگ سے دکھ لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ والے ٹائم نہ آئے نا کسی پہ کہ بندہ کسی کی وجہ سے مر رہا ہو اور وہ آپ کو دیکھنا تک نہ چاہ رہا ہو۔ اللہ اللہ ہے۔ اور کیا ہوا ہے؟ ہاں حنین، یار حنین نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ساری وہ جو باتیں ہیں نا ان کو کوٹ کر کے کوئی مجھے ریل بنا دو اور پھر اس کو ہم شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت اچھی اس نے باتیں کی ہیں، اور میرے خیال سے یہ ہر کسی کو باتیں پتہ ہونی چاہیے، اسپیشلی جو ہمارے جو آج کل کے غیرت مند مرد ہوتے ہیں نا، گھر کے بھائی ہوتے ہیں یا باپ ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کو جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو گھر کی لڑکی ہے وہ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہی ہے، کسی سے باتیں کر رہی ہے، کسی کو پسند کرتی ہے، اللہ اللہ وہ ہر بری چیز کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو اس سے موبائل لے لیا جاتا ہے، پھر اس کا کالج تک چھڑوا دیا جاتا ہے، اگر وہ کہیں باہر جاتی ہے تو وہ بس اس پہ پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اسے مارا تک جاتا ہے، اسے پیٹا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، اور اس کو نا ایک کافی لمبا عرصہ تک نا اس پہ اعتبار نہیں کیا جاتا، اس سے بہت سی اپرچونیٹیز لے لی جاتی ہیں۔ پڑھنا سب سے پہلے آتا ہے، وہ باہر جا کے پڑھ نہیں سکتی، پھر ان کو لگتا ہے کہ بس اب یہ غلط لڑکی ہوگی، یہ بد کردار ہے۔ یہ بہت 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 غلط ہوتا ہے، اور یہ آئے روز ہر جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم کالج پڑھتے تھے تو ہر دوسرے روز ایک ایسی بات سنا کرتے تھے، تو یہ بہت زیادہ نارمل ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں نہیں کہہ رہی کہ وہ لڑکیاں صحیح کرتی ہیں، ان کو ان کا حق بنتا ہے، ان کو کرنے دینا چاہیے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ ایک تو وہ ان کی ایج ایسی ہوتی ہے، اب دیکھیے 19 ہے، 19 تو پھر تھوڑی میچیور ایج ہے، اگر ہم 15-16 کی بات کریں، 15 سے آئی گیس 20, 21, 22 تک تو بہت ہی بچیاں ہوتی ہیں نا، مجھے تو خیر بچی ہی لگتی ہیں، وہ اتنی سمجھدار نہیں ہوتی ہیں، اور اس ٹائم پہ شیطان بھی آپ کے ساتھ نا بڑا اسٹرانگ ریلیشن بنا چکا ہوتا ہے، اور اس ٹائم میں آپ کے اندر بھی بہت سے چینجز آ رہے ہوتے ہیں، تو بہک جانا بہت نارمل ہے۔ خیر نہیں بہکنا چاہیے، اس ٹائم پہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں، آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں، ان کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو جائیں، اتنا زیادہ کلوز ہو جائیں کہ وہ آپ سے ہر بات کر دیں، اور ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ آپ ہمیں جج کریں گے۔ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کریں، پہلی بات ہے کہ ان کے اندر وہ چیز، وہ کمی محسوس ہی نہ ہو ان کو کہ ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ دیکھیں بہت سی لڑکیاں اس لیے وجہ سے بہک جاتی ہیں کہ جو باہر کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ انہیں اسپیشل فیل کراتا ہے، وہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بہت خاص ہو، آپ بہت اسپیشل ہو، میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ بے شک وہ بھی سچا ہوگا، میں نہیں کہہ رہی کہ ضرور سارے لڑکے فراڈ ہی ہوتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تو وہ چیز انہیں تب اتنا اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے جب وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں،
ان کو اندر سے ان کے اندر پیار کی کمی ہوتی ہے. تو ایک تو اتنا اپنے بچوں کو اگنور نہ کیا کریں, اپنے بہن بھائیوں کو اتنا اگنور نہ کیا کریں. دوسری بات, ان کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ اٹیچ ہونا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی بندہ اپروچ کر رہا ہے یا ان کو کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے تو وہ آپ سے شیئر کر سکیں. اور یہ ارلی سٹیجز پہ اگر ان چیزوں کو ڈیل کر لیا جائے نا تو یہ پھر بہت آگے نہیں بڑھ سکتی. حنین نے زمر سے کانٹیکٹ کر لیا تھا, خیر زمر کو خود بھی پتہ چل گیا تھا لیکن اس نے زمر کو خود بتا دیا تھا. تو اگر ارلی سٹیجز پہ پتہ چل جائے تو آپ اس کو کیٹر کر سکتے ہیں نا. بعد میں تو یہ بہت ہی زیادہ سیریس سینز ہو جاتے ہیں, پھر تو مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو جائیں. آپ کے بھانجے بھانجیاں ہیں, بھتیجے بھتیجیاں ہیں, لڑکوں کے ساتھ بھی ایسی ہے. لڑکوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, وہ بھی بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ بھی کچھ غلط سٹیپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف لڑکیوں کی بات نہیں کر رہی. اور لیکن جو ایک بہت ہی انتہائی قدم ہوتا ہے نا, وہ نہیں اٹھانا چاہیے ایک دم سے پابندیاں. اور یہ وہ پھر اس سے نا پتہ کیا ہوتا ہے, اس سے بچے باغی ہو جاتے ہیں. بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں اور وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ چھوڑتے بھی ہیں نا تو وہ کچھ عرصے کے لیے چھوڑتے ہیں. پھر ان کے جو پیرنٹس ہیں جو ان پہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ویلن بن جاتے ہیں. پھر وہ پتہ کیا کرتے ہیں, کانٹیکٹ کرتے ہیں لیکن چھپ چھپ کے کانٹیکٹ کرتے ہیں. وہ کسی اور کا فون استعمال کر لیں گے, وہ کسی اور طریقے سے ان سے مل لیں گے, کیونکہ پھر وہ زیادہ ان کو ایک طرح کا یہ نشہ ہی ہوتا ہے نا, تو وہ پھر وہ زیادہ چیز ایکسٹریم چلی جاتی ہے. تو اگر آرام سے آپ بیٹھ کے سمجھائیں کہ بچے ابھی آپ کی یہ عمر نہیں ہے, ابھی آپ نے پڑھنا ہے, ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے. جب آپ کی ایک عمر آئے گی, جب آپ کی شادی کرنی ہوگی تو پھر دیکھیں گے, پھر ان مسئلوں کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں آپ. اس میں اتنی شرم والی بات نہیں ہوتی. ہمارے بھائی ہیں جو بڑے ہیں, پیرنٹس ہیں, تو وہ اس طرح کی بچوں سے باتیں نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے یہ بہت ہی گندی اور گھٹیا اور غلط بات ہے بچوں کے ساتھ ایسی باتیں کرنا, لیکن میرے خیال سے یہ ضروری ہے, یہ کرنا چاہیے, ہے نا. تو ہاں, اس ٹائپ کے میں نے بہت سے ناولز بھی پڑھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے سننے ہیں, شاید نگہت عبداللہ کے ہیں یا مجھے ان کے نام نہیں یاد آ رہے, تو اگر آپ ان کو چیک آؤٹ کرنا چاہیں تو میں ڈھونڈ کے نا اسکرین پہ ان کو دکھا سکتی ہوں. خیر, آپ اپنا ناول بھی کمپلیٹ کریں گے. اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.